یہ دو دعوے کر لیے، ایران کے لوگوں نے بیان دے دیا، فلاں نے بیان دیا، اس کی بنیاد پر آپ دین طے کرو گے، اس کی موافقت اور اس کی مخالفت کرو گے؟ فائدہ جانتے نہیں ہیں ہم، اصول جانتے نہیں ہیں، جو آپ کا میدان نہیں ہے اس میں آپ آگے بڑھتے ہو، اور جو اہل علم ہے جب وہ آپ کے خلاف بولتے ہیں کہ نہیں یہ صحیح نہیں ہے تو کہتے ہیں یہ علماء صحیح نہیں ہے، جہالت پر جہالت، یعنی خود جاہل ہیں، اپنی جہالت کا رونا رونے کی بجائے جہالت کا قدم اٹھایا موقف، اور جو علماء ہیں ان کو جاہل کہہ رہے ہیں، بڑوں کی مخالفت کر رہے ہیں۔ یہ انتہائی خطرناک قسم کی گمراہی ہے، اور یہ بہت عام ہو رہی ہے میرے بھائیوں، یہ بڑی تشویش کی بات ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کو اپنے آپ اور اپنے گھر والوں کے بارے میں، اپنے سماج اور اپنے گرد پیش کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے کہ اگر ان انحرافات پر، جو کہ قرآن و حدیث کے خلاف باتیں ہیں، ان انحرافات کو اختیار کر کے ہمارے نوجوان آگے بڑھتے ہیں، تو یاد رکھیے دنیا میں بھی اسی طرح مارے کوٹے جاتے رہیں گے جیسے آج ہو رہا ہے۔ گھر پہ بلڈوزر چل جائے، ہاں بموں کی بارش ہو جائے ہماری بستیوں میں، ہمارے بچے گرفتار ہوں، ہم سے شہریت اور ووٹنگ کے حقوق چھین لیے جائیں، ان کا تعلق ہے براہ راست تو ہمارے اعمال اور ایمان سے۔ لوگوں کو لاجک سمجھ میں نہیں آتی، لیکن قصہ بیان کرتے ہیں کہ تین لوگ جو ہے غار میں پھنس گئے، تینوں نے اپنے اپنے نیک اعمال کے ذریعے سے دعا کی، اور غار کا چٹان جو دہانا بند ہو گیا تھا تھوڑی تھوڑی سرک گئی۔ تو یہاں لاجک سمجھ میں آتی ہے کیا کہ دعا کی اور چٹان سرک رہی ہے؟ جیسے یہاں ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ دعا قبول کرتا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جلانے کے لیے سلگائی گئی آگ کو ٹھنڈی اور گلو گلزار بنا دیتا ہے۔ ایسے ہی یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ دین اور ایمان کو ہم نے اختیار کیا تو اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ ہماری حفاظت کرے گا، مدد کرے گا۔ ہاں، کوئی طاقت اگر اللہ نہ چاہے تو ہمارا بال بھی کا نہیں کر سکتا۔ اس پس منظر میں، تناظر میں تھوڑا سا میں نے بیان کیا، میں پھر سے ایک جملہ کہوں کہ مسلمان کہلانے والے بڑی تعداد، اکثریت دنیا میں آج صحیح اسلام سے بیگانہ ہے۔ ہاں، دین کے نام پر وہ کچھ مخصوص عمل تو کر لیتے ہیں، لیکن انہیں سنت اور بدعت کا فرق نہیں معلوم۔ انہیں یہ نہیں معلوم کہ کس چیز سے اللہ کے رسول نے منع کیا، رسول کے دین کو ماننے کے نام پر رسول کی مخالفت کرتے ہیں، یعنی بدعت کرتے ہیں۔ انہیں دین کے بنیادیں نہیں معلوم، کچھ نیکیاں کرتے ہیں تو ایسے عمل اور عقیدے میں بھی ملوث ہو جاتے ہیں کہ سارے عمل برباد ہو جاتے ہیں۔ اور آج موجودہ حالات میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری بڑی تعداد نوجوانوں کی، ہاں، ایسے لوگوں کے پیچھے چل رہی ہے جو خود جاہل ہے، صحیح عقیدہ نہیں جانتے۔ ایک آدمی ڈاکٹر اسرار وحدت الوجود کے عقیدے کی تائید کرتا ہے، صحابہ کرام کے تعلق سے جو اہل سنت کا موقف ہے اس کی مخالفت کرتا ہے، مولانا مودودی، حسن البنا، سید قطب، علی مرزا انجینئر، یہ تو کسی خانے میں نہیں ہے، ڈاکٹر ذاکر، فلاں اور فلاں، ان سے لوگ دین سیکھ رہے ہیں۔ قیامت کی نشانی بتائی اللہ کے رسول نے اساغیر سے دین سیکھا ہے، یہ علماء نہیں ہے۔ اور جو علماء ہیں، علماء ربانیین ہیں جن سے دین سیکھنا چاہیے، ان سے لوگ بدزن ہے، بدزن کیے گئے ہیں، یہود و نصارہ کا ایجنڈا ہے۔ میڈیا کا آج نیٹ کا دور ہے، یہ کیوں نہیں معلوم کرتے ہمارے نوجوان کے یہود و نصارہ کے تعلق سے ان کا ایجنڈا ہے کہ مسلمان نوجوانوں کو علماء سے بدزن کیا جائے۔ جب صحیح علماء سے آپ دور ہو گئے تو صحیح علم سے دور ہو گئے، اور صحیح علم سے دور ہو گئے تو آپ کسی بھی بدعت اور خرافات میں پڑھ سکتے ہیں اور آپ کو دین سمجھ سکتے ہیں۔ اس تناظر کو، پس منظر کو سامنے رکھیے، کتنے فتنے ہیں، فتنوں کی یلغار ہے۔ ہاں، ہر طرف سے ہم خطرے میں ہیں، ہماری جان چلی جائے خطرہ ہے لیکن چھوٹا ہے، مال تباہ ہو جائے خطرہ ہے لیکن چھوٹا ہے، ہمارے گھر بار کا نقصان ہو جائے، کاروبار تہس نہس ہو جائے، نقصان ہے، دکھ کی بات ہے لیکن چھوٹا ہے، لیکن ہمارا ایمان اور عقیدہ لٹ جائے، یہ ناقابل برداشت نقصان ہے، ناقابل تلافی ہے۔ اس پر آپ یقین کیجئے کہ اس سے بڑا کوئی نقصان ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم بار بار کس سے واقعات سنتے پڑھتے سناتے ہیں کہ صحابہ کرام نے گھر چھوڑ دیا، وطن چھوڑ دیا، رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، بھائی بہن کو چھوڑ دیا، بیٹے بیٹیوں کو چھوڑ دیا، کیوں؟ توحید کو بچانے کے لیے۔ گھر چھوڑا، وطن چھوڑا، ضرورت پڑی تو جان دے دی، بچایا کیا؟ ایمان اور عقیدہ۔ سب سے قیمتی دولت یہ ہے۔ اور یہ جو فتنوں کی یلغار ہے نا صبح و شام ہر طرف سے، یہ ہمارے عقیدے اور ایمان پر حملہ کر رہی ہیں، اور اس میں ہمارے بیچ میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کو لوگ داعی سمجھ رہے ہیں، اسلام کا مفکر سمجھ رہے ہیں، دین کی تائید کرنے والا سمجھ رہے ہیں، اور جذباتی باتیں کرنے والے لوگ ہیں، لیکن وہ دین سے بہت دور ہیں۔ ایسے میں ہم اپنے آپ کو اور اپنے قوم کو بچانا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ میرے سامنے ایک کتاب کا کہ کچھ مضمون ہے،
میں نے عنوان پوچھا تو میں نے بتایا کہ حدیث ارباز کی شرح مکمل. اس سے پہلے بھی میں اس پر کافی تفصیلی گفتگو کر رہا ہوں. شیخ ربی کی تھی، دمام میں درس ہوا تھا لمبا، ان کے کتابچے یا رسالے کی روشنی میں. یہ شیخ سلیمان روحیلی کے کتابچے کا ایک چھوٹا سا ایک بیچ کا حصہ ہے. مجھے اچھا لگا تو کچھ اس کو سامنے رکھ کے کچھ اپنی باتیں میں ملا کر اس میں بیان کرنا چاہتا ہوں. اپنی باتیں سے مطلب اپنی تشریحات یا قرآن حدیثی کی باتیں اپنی طرف سے نہیں، اللہ ہمیں محفوظ رکھے. ہاں، اللہ تبارک اس میں شیخ روحیلی نے حدیث ارباز سے پہلے یہ بحث کی کہ آج عالم اسلام میں نوجوانوں میں جو تطرف، انتہا پسندی، شدت پسندی، غلو، ہاں، اور اس قسم کی اس کی بنیاد پر پیدا ہونے والے انحرافات جس کی یلغار چاروں طرف سے، اور ہمارے اچھے اچھے گھروں میں، پکے قرآن حدیث کو ماننے والوں کے گھروں میں ایسی گمراہیوں کے علم بردار نسل پیدا ہو رہی ہے. اس سے بچنے اور بچانے کا طریقہ کیا ہے؟ تو شیخ نے کہا کہ تین بنیادیں ہیں کہ اگر ہم اس پر محنت کریں، تربیت کریں اپنی اور اپنے ماحول کی، اپنے گھر کی، اپنے بچوں کی، تو ان جو فتنہ پرور ماحول ہے اور مختلف قسم کے انحرافات ہیں، الحاد ہے، بے دینی ہے، بدعات و احوا پرستی ہے، اس سے ہم اپنے آپ کو، اپنے گھر اور بچوں کو بچا سکتے ہیں. وہ تین بنیادیں کیا ہیں؟ پہلی بنیاد، آپ کو لگے گا کہ بہت پرانی بات ہے لیکن ہمیشہ تازی ہے وہ، اور ہمیشہ کی ضرورت ہے. قرآن نے بار 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 اس کا حکم دیا، وہ ہے اللہ کا تقوی. نمبر ایک تقوی. نمبر دو لزوم جماعت. نمبر دو کہنا چاہیے سنت کی پیروی، اتباع سنت، سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا، یہ نمبر دو. اور نمبر تین لزوم جماعت، جماعت مسلمین جو اہل حق گروہ ہے، وہ 5 ساتھ ہی کیوں نہ ہو. ہاں، اور اگر جماعت ہے تو ہر شہر میں، ہر جہاں پہ جو بھی ہے، اور امام مسلمین ہے اور اس کی جماعت ہے، تو اس کو مضبوط پکڑ لینا، اس کی مخالفت نہیں کرنا. یہ تین بنیادیں اگر ہم نے سمجھ لیا اور اپنے بچوں کو سمجھا دیا تو یہ گارنٹی ہے کہ فتنوں کی یلغار ان کا کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں. وہ انحرافات، الحاد، بے دینی اور اس قسم کی جو گمراہیاں ہمارے ارد گرد پھیل رہی ہیں، اس سے محفوظ رہیں گے. چنانچہ آئیے حدیث کے تناظر میں ہم اس کی تھوڑی سی تشریح پر نظر ڈالیں جو ان کا دعویٰ. ہاں، کہ یہ تین چیزیں ہماری حفاظت کر سکتی ہے ہمارے نوجوانوں کی. آپ نے بہت سنا لیکن آج اس تناظر میں اس پر غور کیجئے. اور کیسے؟ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کے بارے میں حضرت عرباض بن ساریہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظۃ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو واعظ کیا، نصیحت کی. موعظۃ، ایسی نصیحت، ہاں، کہ وجلت منہ القلوب، جس سے دل دہل گئے، لرز گئے، خوفزدہ ہو گئے. اور وظرفت منہ العیون، اور آنکھیں اشکبار ہو گئیں. ہاں، آنکھیں چھلک پڑی، آنسو بہ پڑے. تو دل دہل گئے اور آنسو بہ پڑے. ہاں، تو ہم نے کہا فقلنا یا رسول اللہ کأنہا موعظۃ مودع. تو ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایسا لگتا ہے کہ یہ رخصتی خطاب ہے آپ کا، رخصتی نصیحت ہے. یعنی ایسا لگتا ہے کہ آپ دنیا سے جانے والے ہیں اور رخصت ہوتے ہوئے ہم کو یہ نصیحت خطاب کیا آپ نے. فاوصنا، لہذا آپ نے جو کہا، لیکن جب آپ اس دنیا سے رخصت ہونے والی بات اگر نظر آتی ہے تو ہمیں وصیت کیجیے. سیاق و سباق اور حضرت ارباز کے قول کو دیکھ کر اندازہ لگائیے کہ وہ کیا چاہتے ہیں. وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اب آپ جب چلے جائیں گے تو ہمیں جو ضرورت پیش آئے گی، مختلف قسم کے مسائل پیش آئیں گے، اس سلسلے میں کچھ ایسی نصیحت کر دیجیے، وصیت کر دیجیے جو خیر کی جامع ہو، ہماری حفاظت کرنے والی ہو، اور ہم اسے پکڑ کر رکھیں جس سے ہم آنے والے مسائب اور گمراہیوں سے محفوظ رہیں. یہ مفہوم خود سخود پیدا ہو رہا ہے کہ آپ جا رہے ہیں تو اب ہم اپنے آپ کو کیسے سنبھالیں گے، آپ ہم کو اس سلسلے میں کچھ وصیت کیجیے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آخری یا آخر کی وصیت کے طور پر جو بات بیان کر رہے ہیں، آپ اندازہ لگائیے وہ کتنی جامع ہوگی. آپ کے ہمارے والد اگر دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں یا کوئی بڑا آدمی وہ رخصت ہو رہا ہے اور وہ اپنے گھر والوں کو، بیٹے بچیوں کو، رشتے داروں کو بلا کے کہہ رہا ہے کہ میں کچھ نصیحت کرنا چاہتا ہوں، وصیت کرنا چاہتا ہوں، تو اس کی ایک عام حالات میں جو نصیحت وصیت ہوتی ہے اس کے مقابلے میں مرنے کے وقت کی ایک خاص اہمیت ہوتی ہے. اور ہم کو یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی نظر میں جو اہم تر بات تھی اس نے یہ مرنے کے وقت بیان کی. اب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں، اولین و آخرین کے علوم کے حامل،
سید المرسلین خاتم النبیین، ان کی وصیت کتنی جامع ہوگی اندازہ لگائیے، اور پھر ان تین چیزوں کو پڑھیے۔ بلکہ اس میں شیخ روحیلی نے تین کہا ہے، میں ایک چار کہتا ہوں، چار ہے، آگے پڑھیں گے۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ قال اوصیکم بتقوی اللہ، پہلی بات میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ کے تقوی کی، ہاں، اللہ کے تقوی کی۔ یہ ہم کوئی بھی مسئلے مسائل کا جب ذکر ہوتا ہے، رمضان المبارک کا، عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کا، تو ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصود اس سے یہ ہے کہ ہمارے دل میں تقویٰ پیدا ہو۔ توحید کا بھی یہی مقصود ہے۔ قرآن کا جو سب سے پہلا حکم ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو اللہ کی عبادت کرو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا، تمہارے باپ دادا کو پیدا کیا، تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا۔ ہاں، کیوں اس کی عبادت کرو؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ توحید کا مقصد تقویٰ، نماز کا مقصد تقویٰ، روزے کا مقصد تقویٰ، قربانی کا مقصد تقویٰ، حج کا مقصد تقویٰ۔ تقویٰ بنیاد ہے، تقویٰ ہر بیماری کا علاج ہے ہمارے لیے۔ اب کتنی آیتیں اور اس کے کیا فائدے ہیں، یہاں میں صرف دو فائدہ، شیخ روحیلی نے ایک ذکر کیا، میں دو ذکر کرتا ہوں۔ ایک، تقویٰ اگر آپ اختیار، تقویٰ پہلے کہتے کسے ہیں؟ تو تقوی کا خلاصہ جو طلق بن حبیب رحمہ اللہ نے تقوی کی تعریف بیان کی، ہاں، کہتے ہیں کہ ان تعمل بطاعت اللہ علی نور من اللہ ترجو ثواب اللہ، کہ تقویٰ یہ ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرو، اطاعت پر عمل کرو، علی نور من اللہ، اللہ کے نور کی بنیاد پر۔ بہت دیکھیے سلف کی تعریف ہے یہ، مختصر الفاظ جامع معنی، اور گہرائی میں جائیے تھوڑی سی۔ اللہ کی اطاعت کیسے؟ اللہ نور من اللہ، اللہ کے نور مطلب جو اللہ نے شریعت دی، دین دیا، اسی کی بنیاد پر اللہ کی اطاعت ہوگی، اپنی طرف سے نہیں ہوگی۔ ہاں، ترجو ثواب اللہ، اور اس سے آپ اللہ کے ثواب کی امید رکھتے ہو، مطلب آپ کی نیت خالص ہونی چاہیے۔ صحیح نیت اور اخلاص کے ساتھ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کے کام کریں، اور اللہ کے نور کی بنیاد پر کریں۔ فلاں نے کہا، میری سمجھ میں آ گیا، میں نے خواب دیکھا، اس کی رائے ہے، پیر صاحب نے بتایا، نہیں، اللہ نے بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، یہ اللہ کا نور ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، اس کی بنیاد پر اللہ کی اطاعت کا کام کریں، اور اس سے مقصود آپ کا اللہ کا ثواب ہے، یعنی آپ کی نیت صحیح ہونی چاہیے۔ وَأَن تَتْرُكَ مَعْصِيَتَ اللَّهِ، اور دوسرا کہ اللہ کی معصیت کو، نافرمانی کو ترک کر دیں، عَلَى نُورٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کے نور کی بنیاد پر۔ مطلب یہاں بھی شریعت کی بنیاد پر کون سی چیز چھوڑنی ہے ہمیں یہ بتایا گیا ہے، اور اس کو چھوڑنے میں آپ کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ تخاف و عقاب اللہ، آپ اللہ کے عقاب سے ڈرتے رہے۔ اب یہاں رک کے میں تھوڑی سی ایک بات کہوں، اگر تفصیل میں جاؤں تو پورا خطاب کا وقت اسی میں چلا جائے گا، کہ یہ تقوی کی بات ہم کرتے ہیں، مسلمانوں کے ہر اسٹیج سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ ہماری ایمان کی کمزوری ہے، اس لیے مسلمان مارے جا رہے ہیں، کمزور ہیں، کاٹے جا رہے ہیں، اللہ کی نصرت اور رحمت سے ہم محروم ہو رہے ہیں۔ بالکل صحیح بات ہے، لیکن اس حقیقت کو جاننے ماننے بیان کرنے کے باوجود ہر اسٹیج سے بیان ہوتا ہے۔ آپ غور کیجئے تو کتنے افسوس کی بات ہے کہ جس حقیقت کو پورے مسلمان مان رہے ہیں کہ ہماری اصل طاقت اور پاور کا کی جڑ، پاور ہاؤس ایمان ہے، اور اس کا مرکز دل ہے، ہاں، لیکن آپ دیکھیے کہ دعوت و تبلیغ میں، تعلیم و تربیت میں محنت اور کوشش جو کی جاتی ہے، اس میں ایمانیات پر کتنی محنت ہوتی ہے، عقیدے پر کتنی محنت ہوتی ہے۔ ابھی میں نے بتایا کہ ہمارے ہندوستان میں صوفی ہوں یا مقلدین ہوں، یہ عقیدے میں قرآن حدیث والا، صحابہ تابعین اور ائمہ اربعہ والا عقیدہ اختیار نہیں کرتے۔ نتیجہ کیا ہے؟ اللہ کو عرش پر مستوی نہیں مانتے، اللہ کو ہر جگہ کہتے ہیں، وحدت الوجود کے قائل ہیں، اللہ کے کلام کی صفت کی تعویل کرتے ہیں۔ ہاں، مولانا مودودی صاحب یہ بھی اللہ کے اسماء و صفات میں کئی جگہ تعویل کرتے ہیں، حسن البنا سید قطب تعویل کرتے ہیں۔ تو اللہ کے اسماء و صفات میں جو ایمان ہے، جو قرآن اور حدیث بیان کر رہی ہیں، وہ آپ مانتے ہی نہیں ہیں، آپ دوسری چیز مان رہے ہو، تو ایمان صحیح ہوگا کیا؟ ایمان میں کئی چیزیں ہیں، ایمان کی 6 بنیادیں ہیں: اللہ پر ایمان، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، آخرت پر، اور تقدیر کے بھلے برے پر، 6 چیزیں۔ ان میں پہلا اصل الاصول بنیاد ہے اللہ پر ایمان۔ اب اللہ پر ایمان جو بنیاد ہے، اصل الاصول ہے، اسی میں گڑبڑ ہے، اسی میں سید قطب وحدت الوجود بیان کر رہے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کا معنی ہمارے یہاں لوگ الگ، جو کلمہ ہے جس میں اسلام میں داخل ہوتا ہے، جو تمام انبیاء کی تاریخ کی دعوت کی بنیاد اور پہل ہوتی تھی، اسی کی تشریح
अहलुल हदीस के अलावा आप दूसरी जगहों पर पढ़िए, कहीं ना कहीं आपको खोट और गलती नजर आएगी। मैं कोई इस बुनियाद पे नहीं कह रहा हूँ कि ताज्जुब की बुनियाद पर या अला वजहिल बसीरा इल्म की बुनियाद पर कह रहा हूं। कोई सूफियत वाला ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है कि अल्लाह के सिवा कोई मौजूद ही नहीं है, ये माना करते हैं, यानी तौहीद के कलमे को शिर्क का कलमा बना दिया, सब चीज में अल्लाह है तो शिर्क हो गई ये। हाँ, आपने मुझमें, जानवर में, परिंदे में, सूअर में, कुत्ते में, बिल्ली में, सब में अल्लाह है, ये वो कहते हैं, नौजुबिल्ला नौजुबिल्ला। इतनी गंदी बात है, कितनी बड़ा, इससे बड़ा शिर्क और कुफ्र कोई है ही नहीं, और मुसलमान मानते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह की तशरीह में वही बयान कर देते हैं। सूफी कहते हैं कि हमारे कलाम में तौहीद है, कुरान में शिर्क है। अब बताइए कि कुरान में शिर्क है तो कुरान से दूर हो जाओ आप, कुरान मत पढ़ो, उनको पढ़ो। पीरी मुरीदी में यही चलता है कि आप अगर मुरीद बन रहे हैं, बैत कर रहे हैं, तो काला अल्लाह काला रसूल को निकाल दो दिमाग और दिल से, किसी की सुनने का नहीं। पीर साहब ने आपके ऊपर आपने बैत कर ली, तो अब जो यहां से मिलता है यही मानना है। अब बताइए कि मैंने थोड़ी सी बात की है, इस पर तफसील में जाऊं, ईमानियात क्या क्या है और क्या माना जा रहा है। हाँ, तो हमारा ईमान सही है क्या? अभी तकवे की बात है, तकवे के ताल्लुक से अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद कि मुत्तकी कौन होगा? तो मशहूर आयत सूरह बकरा की, लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबल मशरिक़ि वल मग़रिब वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाह, है ना? मन आमन बिल्लाह वल वल मलाइका। हाँ, जरा डर रहा हूँ, वल मलाइका वल किताब वन नबिय्य व आतल माल अला हुब्बिही, है ना? ये पूरी आयत पढ़िए। उसके आखिर में कहा उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। नेकी सिर्फ ये नहीं है कि मशरिक और मगरिब की तरफ रुख करो, किबला रुख हो मशरिक की तरफ या मगरिब की तरफ, जिस पर झगड़ रहे थे मक्का वाले और मदीना किबला की तब्दीली के बाद, तो उसकी तरफ जिक्र करते हुए अल्लाह ने कहा असल नेकी तो ये है मन आमन बिल्लाह, जो अल्लाह पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान लाए। हाँ, कि किताबों पर, आखिरत पर, आखिरत भी है उसमें, आखिरत पर, किताबों पर और नबियों पर ईमान लाए। अब ये ईमानियात असल बेस है, बुनियाद है। फिर उसके बाद और कई चीजों का जिक्र किया और कहा कि ये तकवा है। अब एक आदमी का अल्लाह पर ईमान ही दुरुस्त नहीं है तो मुत्तकी हो सकता है क्या? एक आदमी का रसूल पर ईमान दुरुस्त नहीं, कहता है कि मैं रसूल से मोहब्बत करता हूं, लेकिन रसूल के आगे पीर साहब की, इमाम साहब की, मुफ्ती साहब की बात को आगे कर देता है कि हाँ हाँ ठीक है, सुन्नत है, हदीस है, लेकिन क्या है, हमारा मसलक ये है। ये सादी सी बात है, छोटी सी बात है। आप रसूल का रद्द कर रहे हो, तो रसूल पर ईमान का मतलब क्या समझा है? रसूल का मकाम क्या रखा आपने? उस बुजुर्ग को आप रसूल की जगह दे रहे हो। मोहम्मद रसूलुल्लाह के कलमे का मतलब क्या है, हुकूक क्या है? हाँ, आखिरत पर ईमान है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं अरे नहीं वो क्या है, अज़ाब कब्र समझ में नहीं आता। खड्डे में कैसे, कुछ लोग तो पानी में जाते हैं, परिंदे चोनोच लेते हैं, तो उनकी कब्र कहाँ है? वो जहाँ है वही कब्र है, बरज़ख की हालत में है। आपकी अकल में नहीं आती, तो आपकी अकल कितनी बड़ी है, क्या क्या आता है आपकी अकल में? जो चीज आपकी अकल में नहीं आती, जैसे साइंस टेक्नोलॉजी की कोई बात, हिसाब और मैथ्स की बात नहीं आती, तो आप रद्द कर देते कि नहीं मेरी समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं मैथ्स से किसी कायदे को मानता ही नहीं, मेरी अकल में नहीं आ रही है। ये कौन सा उसूल ज़ाब्ता है? दुनिया के उसूल ज़ाब्ते आप नहीं समझते तो कहते हो कि मैं जाहिल हूं, नहीं समझता। हाँ, आपको सर्जरी आती है? सर्जन का जो पेट काट पीट के जो है वो सर्जरी करते हैं, कैंसर को और फला को निकालते हैं बदन से, तो सर्जरी नहीं आती तो बोल दो कि मैं सर्जरी को मानता ही नहीं, इसलिए कि मेरे को समझता ही नहीं है। तो जो आपकी समझ में नहीं आती इनकार कर देंगे, ये बोलो कि मैं जाहिल हूं, ये नहीं समझ सकता, इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जैसे मैं मेडिकल की चीजें को एक्सप्लेन नहीं कर सकता तो इनकार नहीं करता। तो कितने लोग हैं इन, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि देखिए तकवे की जो बुनियादें हैं, आप थोड़ा सा टटोलेंगे तो कहीं ना कहीं आज हमारे इर्द गिर्द में गड़बड़ है। अब यही लीजिए कि जो हमारे नौजवान कह रहे हैं कि साहबा कराम को बुरा भला कह लिया, क्या कहते हैं? अब ईरान की हम तारीफ कर रहे हैं इसलिए कि वो इसराइल और अमेरिका से लड़ रहा है, पूरी तारीख में कभी नहीं लड़ा और आज भी नहीं लड़ रहा। उस पर जंग थोपी है, वो सारी शराइत मानने को लगभग तैयार था, अल्लाह ने जालिम को जालिम से लड़ा दिया। यूरोप, अमेरिका और इसराइल भी चाहते थे कि पहले हल्ले में इनकी क्यादत को खत्म कर देंगे और उसके बाद ईरान पे कब्जा कर लेंगे, उसका तेल हमारे हिसाब से कठपुतली हुकूमत डालकर अपने कब्जे में ले लेंगे। ये चाइना वगैरह जो इससे फायदा उठा रहे हैं, ना उठा पाए, हमारा सोर्स हो जाएगा, जैसे वेनेजुएला पे है, जैसे इराक पर है। लड़ाई दोनों का मकसद नहीं था, अल्लाह ने छिड़ा दी, और इन्होंने कभी लड़ाई नहीं की है पूरी तारीख में, ये बिल्कुल सही बात है, आज भी नहीं कर रहे दीन की बुनियाद पर, उनकी जंग दीनी जंग नहीं है। लेकिन हमारा अंधा अभी
آپ کو ایک بات بتاؤں، پتہ نہیں شاید یہاں کتنے لوگ جانتے ہوں گے، پڑھیے سنیے. ہاں، نیتن یاہو کے خلاف اسرائیل میں ایجیٹیشن چل رہا تھا، 2 3 دن پہلے کی خبر ہے، اور کافی شور ہنگامہ تھا. آپ میں سے بہت سے لوگوں نے سنا پڑا ہوگا. تو اس میں ان کے جو مطالبات تھے نا، نیتن یاہو کے خلاف جو تحقیق کرنے کا جو مطالبات ہیں اسرائیلیوں اور یہودیوں کا، اس میں سے ایک مطالبہ یہ ہے، اس میں ایک مطالبہ یہ کیا کہ جو اکتوبر 2023 میں 2 سال پہلے، ہاں، حماس نے جو راکٹ سے حملہ کیا تھا اسرائیل کے کچھ حصوں پر اور کچھ لوگوں کو بندی قیدی بنایا، تو یہ تحقیق کی جائے کہ یہ حملہ حماس نے کیا تھا یا اس سے کروایا گیا تھا، نیتن یاہو کی حکومت نے کروایا، کسی نے کروایا تھا یہ یہودی کہہ رہے ہیں. بہت سے لوگ اس سے پہلے بھی اشارہ کر چکے اور میں بھی یہ بات کہتا ہوں، چھوٹا آدمی، لیکن میری یہ سمجھ میں آئی. اور انہوں نے کہا کہ غزہ کے علاقے میں کوئی شخص ایک لکڑی کا ٹکڑا بغیر اسرائیلیوں کے ناکے پہ چیکنگ کے آگے نہیں بڑھا سکتا تھا. ایک میڈیکل کی گولی نہیں جا سکتی تھی. راکٹ کہاں سے آ گیا؟ بولیں گے تہہ خانے میں بنا لیا. تو تہہ خانے میں بھی بنانے کے لیے جو اسباب چاہیے وہ کہاں سے آئے؟ ہاں؟ تو قرین قیاس بات یہ ہے، بلکہ ظن غالب ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں. ہاں، یہاں کے بہت سارے یوٹیوبر نے بھی یہ بات کہی تھی کہ ایسا لگتا ہے کہ حماس سے یہ حملہ کروایا گیا. صرف کہ اب ہمارے یہاں لوگ حماس پہ ہیرو، ارے اسرائیل پہ حملہ کر دیا، بہت بھاری، بہت زبردست ہیرو. کتنا نقصان پہنچایا اسرائیل کو، یہودیوں کو. اب اس کے جواب میں جب حملہ کیا گیا غزہ پر، تو نتیجہ کیا ہوا؟ ہاں، 2 سال 2.5 سال تک مسلسل بمباریاں ہوئی. ہاں، مسلمانوں کو، غزہ کے مسلمانوں کو، سنی مسلمانوں کو ٹھکانا نہیں مل رہا تھا، جہاں جائیں وہاں بمباری، ہاسپٹل پر، اسکولوں میں، گھروں میں کھنڈر بنا دیا بستی کو. 22 سے 23 لاکھ کی آبادی میں، لاکھ سے زیادہ جو آفیشیل بات ہے، اس سے زیادہ ہے حقیقت میں، لوگوں کو مار ڈالا گیا، بے گناہ بچے، عورتیں، بوڑھ، سارے لوگ. تو حماس نے بہت عقل مندی کا کام کیا. اگر ان کی ان حرکتوں پر غور کریں گے نا، تو امت کو انہوں نے صرف نقصان پہنچایا. پچھلے 10 20 سال کی پوری تاریخ لے لیجیے، اور ہمیشہ فائدہ پہنچایا غیر مسلموں کو، ان کے ایجنڈے کو. ابھی بھی دیکھیے، آج کی خبر ہے، ہم لوگ آتے آتے سن رہے تھے، یو اے ای پہ مارا گیا بہت. یہ کہہ رہا ہے میں نے نہیں مانا، وہ کہہ رہا ہے اسی نے مارا. صحیح غلط جو بھی ہو، چالیں جو بھی ہو، ان سب کا آخر میں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اصلی ٹارگیٹ اسلام، جو صحیح اسلام ہے، اس کو ماننے والے، اس کے علماء، اس کی دعوت و تبلیغ کرنے والے، اور پوری دنیا کا ٹارگیٹ ہے، دنیا میں سیلفی کرو، اور اس میں جو ہے سعودی عرب سر فہرست آتا ہے. اور سارے بدعتیوں کا، سارے گمراہ لوگوں کا اصل پہلا ٹارگیٹ وہی ہے. ہمارا مسلمان بھی، ہمارا اہل حدیث بھی وہی بات بولنے لگتا ہے، کیونکہ ماحول ہے اور یہ جاہل ہے. اور چیزوں کو علماء کی طرف پھیرنے کی بجائے، تقوی کی روشنی میں جانچنے کی بجائے، اپنے جاہلانہ دماغ سے اور پروپیگنڈے کی خبروں کی بنیاد پر جو طے کر رہا ہے، سچی ہے کہ جھوٹی ہے اس سے مطلب نہیں ہے. اور خبریں اگر صحیح بھی ہوں تو ان کے پیچھے حقیقت کیا ہے یہ آپ کو، ہم کو پتہ نہیں ہے، اور ہم اس پر تبصرے کرنے لگتے ہیں. آپ کے گھر میں کوئی واقعہ ہوتا ہے، دیکھ کے کوئی بولتا ہے کہ ارے آپ کا گھر ایسا، کہ نہیں آپ کو حقیقت نہیں معلوم ہے، اصل میں ایسا ایسا ہوگا تھا اس لیے ہم نے ایسا کیا. تو آپ کے گھر کے واقعات جس کو معلوم نہیں ہے، آپ کے بارے میں غلط فیصلہ کرتا ہے، تو آپ بولتے ہیں کہ پہلے معلومات لے لو پھر بولو. اور آپ حکومتوں کے معاملے میں جہاں سیاسی سازشیں ہوتی ہیں، ان کے معاملے میں آپ کا رویہ لاپرواہی والا ہے. بات تھوڑی پھیل رہی ہے، لیکن ایک حقیقت کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ جو تقویٰ ہے کہاں سے آتا ہے؟ یہ صحیح عقیدے، صحیح توحید، اللہ کے بارے میں عظمت و کبریائی کا خیال، اس پر جو ایمان کی بنیادیں ہیں، آخرت پر جو ایمان ہے، حساب و کتاب کا عقیدہ ہے، یہ سارے ایمانی بنیادیں، اعمال کی بنیادیں، جو ابھی ہم نے تعریف پڑھا کہ اللہ کے نور کی بنیاد پر اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کے نور کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت سے بچنا، اور ثواب اور عقاب سے بچنے اور ثواب کی امید رکھنا، یہ ہے تقویٰ. اس پر ہم محنت ہی نہیں کر رہے ہیں، ایمان صحیح جان ہی نہیں رہے ہیں. اللہ پر ایمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نہ ہم پڑھ رہے ہیں، نہ پڑھا رہے ہیں، نہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو بتاتا ہے اس پر مصر، یہ تو اختلافی مسئلہ چھوڑتا ہے، یہ تو ایسی باتیں چھوڑتا ہے. کیا ضرورت ہے شرک کی رد کرنے کی؟ بدعت کے، شرک بدعت والی بات پرانی ہو گئی ہے. اس زمانے میں شرک کے قبور پایا جاتا تھا، اب بہت رد کر دیا آپ نے. اب آج کے زمانے میں شرک کے قصور ہے، محلوں کا شرک، مالدار لوگ، حاکم حکام، یہ جو تکفیری گروہ جدید دور کے خارجی ہیں، تو پرانے خارجی جو حکام کو حضرت علی، حضرت معاویہ اور صحابہ کو کافر گئے،
یہ لوگ آج سعودی عرب کے حکام کو، علماء کو کافر کہہ رہے ہیں، اور ہمارا نوجوان ان کی تائید کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نسخہ ہمیں دیا، رسول نے جو نسخہ دیا، اس سے بچنے کی پہلی چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا کہ اب آپ جا رہے ہیں وصیت کیجیے، تو پہلی بات آپ نے اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ اور میں یہ بتا رہا تھا کہ تقوی کے فائدے میں سے دو آیتیں، صرف دو آیت جو آپ سنتے ہیں، وہ سورہ انفال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، پھر آگے اور یہ ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم ذنوبکم، اگر اے ایمان والو، اگر تم تقوی اختیار کر لو، لاجیکل بات، نوجوان بولتا ہے نا مولوی صاحب پرانی بات کر رہے ہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے، مولوی صاحب نہیں بول رہے ہیں، قرآن بول رہا ہے، رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو، اگر تم تقوی اختیار کر لو، تقوی کی تھوڑی سی تعریف ہم نے پڑھی سنی اور ہم سنتے رہتے ہیں، اگر تم تقوی اختیار کر لو، یجعل لکم فرقانا، تو اللہ تمہارے لیے فرقان بنا دے گا۔ لفظی ترجمے کے طور پر میں نے کہا، احسن البیان میں ترجمہ کیا ہے کہ اللہ تمہارے لیے فیصلے کی قوت دے دے گا، اور ایک ترجمہ کر لیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے درمیان، تمہارے اندر فرق کرنے کی صلاحیت دے دے گا۔ کس چیز میں فرق؟ حق اور باطل۔ اب ہمارا نوجوان فرق نہیں کر پا رہا ہے کہ ایران صحیح ہے کہ سعودی عرب صحیح ہے۔ سعودی عرب میں توحید ہے، شرک نہیں ہے، اتباع سنت ہے، بدعت نہیں ہے، خرافات نہیں ہے، یہ وہ جانتا ہے۔ ایران میں ابو لولو فیروز کے قبر پر، مزار پر وہ لگتا ہے، متا بہت کامن ہے، عام ہے، تقیہ عقیدہ تقیہ کا ہے، فقہ جعفری کے نام پر جو ہے وہاں قرآن کو محرف مانا جاتا ہے، وہاں کچھ ایسی صورتیں بھی چھپتی ہیں جو قرآن میں ہے ہی نہیں، ہاں، صحابہ کو برا بھلا کہا جاتا ہے، خمینی خامنائی نے صحابہ کرام کو، حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق کو گالیاں اور برات کا لعنت بھیجنے کو اجر و ثواب کا عمل بیان کیا ہے، کتابیں موجود ہیں، تو اس کو کہتا ہے کہ وہ ٹھیک ٹھاک ہے۔ آپ جو لوگ ایسا مانتے ہیں، میری بات اگر نوجوانوں تک پہنچے جو کہتے ہیں کہ ارے صحابہ کو ہی برا کہتا ہے، تو پہلی بات تو یہ کہ وہ بھی کافی ہے اس کے برا ہونے کے لیے، اور دوسری بات یہ کہ شیعوں کی صرف یہ برائی نہیں ہے، ان کا نہ اللہ پر ایمان صحیح ہے، وہ اللہ کے علم کو نہیں مانتے، اس لیے تقدیر نہیں مانتے، کہتے ہیں اللہ کو بات کی چیزیں نہیں معلوم تھی، بدا کا عقیدہ رکھتے ہیں، چھپاتے ہیں، حقیقت کو چھپاتے ہیں، جس کو وہ تقیہ کہتے ہیں، اور یہ بھی ان کی ایک گمراہی ہے کہ دین کے 10 حصوں میں سے 9 حصہ تقیہ کہتے ہیں، اور وہ نفاق اور تقیہ میں کوئی فرق نہیں ہے، تقیہ خاص موقع پر خاص مرحلے میں جائز ہوتا ہے، وہ ہر عام ہم اس میں کہتے ہیں، تو تقیہ مانتے ہیں، صحابہ کو گالی دیتے ہیں، قرآن کو محرف مانتے ہیں، ہم جن حدیثوں کو مانتے ہیں سب کو جھوٹی حدیثیں کہتے ہیں، سوائے وہ جو ان کے موافق ہوتی ہے، اہل بیت کی تعریف والی فضیلت والی یا چند اور حدیثیں، حدیثوں کا رد کرتے ہیں، رجعت کا عقیدہ رکھتے ہیں، حضرت علی اور امام واپس لوٹیں گے، ہوں، ائمہ کے بارے میں غلو کہتے ہیں، دین کا سب سے اہم مسئلہ امامت ہے، جو امامت حضرت علی کی امامت کو نہ مانے وہ گمراہ ہے، ناصبی ہے، اس کا خون جائز ہے، ابو بکر صدیق کو حضرت علی پر مقدم جو سمجھے وہ ناصبی ہے، یہ ان کے آگے فتوے ہیں، اس میں آخری شیعوں کو۔ اب ہمارے نوجوان کو بولتے ہیں کہ پرانے شیعہ تھے، خمینی نے بیان کیے، خامنہئی نے نہیں، ارے تو پھر ان کا اعلان کروائیے کہ یہ کہیں کہ خمینی گمراہ تھا، یہ بولے وہ، ہم نے رجوع کر لیا، اب ہم وہ نہیں مانتے، وہ ساری کتابیں چھپ رہی ہیں، سارے باتیں بیان ہو رہی ہیں، اور لوگ ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں آج کے اتنے وہ ترقی یافتہ دور میں، قبروں کی تقدیس یہ کرتے ہیں، پختہ قبریں بنتے ہیں، اسلامی تاریخ میں پکی قبریں بنانے کی آغاز شیعوں نے کیا، اب کیا کیا ان کی گمراہیاں کتابوں میں چھپی ہوئی ہیں، میں نے بہت چھوٹی باتیں بیان کی، کچھ چیزیں تو ایسی آپ پڑھیں گے آپ یقین نہیں کریں گے کہ یہ کوئی مسلمان اپنے آپ کو کہنے والا یہ مانتا ہوگا۔ پوری تاریخ میں سنیوں کا قتل کیا ہے، ہر زمانے میں نقصان پہنچایا، اور جتنے بڑے بڑے فتنے ہیں، وہ کربلا کا واقعہ ہو، قتل عثمان ہو، تھوڑی سی اس میں بحث کر سکتے ہیں کہ اس وقت اس طرح شیعہ نہیں تھے، لیکن تھے، اس فکر کی بنیاد پڑ رہی تھی، ان کے مذہب کو جو شیعت کہا مذہب ہے، رافضیت، دکھنے میں یہ اسلام کا نام ہے، حقیقت میں اس میں دوسرے مذاہب کے عقائد، اعمال اور افکار کو لیا گیا ہے، اس میں یہودیت ہے، اس میں مجوسیت ہے، اس میں مزدقیت ہے، اس میں زرتشتیت ہے، اس میں دیگر گمراہ مذاہب کا سارا آلودہ پن ہے، اور اسی نے صوفیت اور بہت سے گمراہ فرقوں کو جنم دیا، اور یہ اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، اسلام کے خلاف توڑنے کے لیے ہی بہت سی تنظیمیں بنائی، اور یہ فیصلہ کیا کہ لوگ جو ہیں مسلمان آپ کی بات کو نہیں مانیں گے، تو آپ عام لوگوں کو منوانے کا، بیوقوف بنانے کا ایک شارٹ کٹ اور آسان طریقہ یہ ہے کہ جو بھی بات کہو یہ کہو کہ اہل بیت کے فلاں امام نے یہ بات کہی ہے، لوگ آنکھ بند کر کے مان لیں گے، اور لوگ مانتے ہیں بہت سے۔
بات تھوڑی پھیل جاتی ہے ان کی گمراہیاں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب یہ عقیدے اتنے گمراہ کن لوگ ہیں اور ان کی آپ تائید کر رہے ہیں تو آپ تقوی والے نہیں ہیں, آپ ایمان والے نہیں ہیں. اگر آپ کے اندر ایمان ہوگا, جس کے اندر ایمان ہوگا وہ اسلام کے دشمن, اسلام کے مخالفین سے دوستی نہیں کرے گا, ان کی تائید نہیں کرے گا. اگر کوئی شخص ایسے لوگوں کی تائید کرتا ہے تو وہ صحیح مسلمان تقوی والا ہے ہی نہیں. اپنی غلط فہمی دور کر لے ہوئے وہ جذباتی باتیں کرتا ہے, اس کے دل میں تقوی نہیں ہے. ایک ہوتا ہے جذباتی, آج کل نوجوان آتے ہیں نا, مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, ہمیں یہ کرنا چاہیے, ہمیں ویسا کرنا چاہیے, ہمیں ایسا کرنا چاہیے. تو ایک ہے عاطفہ, جذبہ. تو آپ جذباتیت کا مظاہرہ کرتے ہیں تو آپ کی جذباتیت آپ کے اندر تقوی ہے یہ ثابت نہیں کرتی. دو الگ چیزیں ہیں یہ, ہے نا. مسلمان آج نوجوان بہت فکر دکھاتا ہے تو یہ اس کی جذباتیت ہے, اس کے اندر تقوی نہیں ہے. اگر تقوی ہوتا, مثال کے طور پہ متقی پرہیزگار ایک آدمی ہے, آپ میں سے کوئی ہے, ہم؟ اب آپ کے پاس ایک آدمی آ کے کہتا ہے کہ مسلمانوں کے جو فلاں ذمہ دار ہے, ہماری جماعت کے فلاں ذمہ دار شیخ اسلم ہے یا فلاں ہے, ڈما ہے, یہ لوگ ایسے ایسے برے ہیں. آپ کے پاس آگے برائی کی. اب مجھے بتائیے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے, ابھی جو یہ جو میں ایک مثال دے رہا ہوں اس کو فٹ کیجیے. شیخ سلیمان روحیلی نے ایسی مثال دی ہے, ہاں, اس کو فٹ کیجیے کہ مسلم سماج اور معاشرے میں آج مسلمان حکام کے محمد بن سلمان فلاں 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 کو برا بھلا کہا جائے. میرے پاس, آپ کے پاس آیا ایک آدمی, اب آپ کے اندر اگر تقوی ہے, اللہ کا تقوی ہے جس کی بنیاد پر ساری عبادتوں کے ہم نے پڑھا کہ مقصود ہے. ایک متقی نیک انسان اگر کسی کی برائی آپ کے پاس آتی ہے تو آپ کا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ بتائیے کیا ہونا چاہیے جی. پہلی بات تحقیق, اور تحقیق کر بھی لیں گے تو چلو تحقیق کر لیا, آپ کو ایسا معلوم پڑ گیا تھوڑی دیر کے لیے, ابھی مان لیا کہ تحقیق کیا اور آپ کو پتہ چلا کہ وہ صحیح ہے, تب کیا کریں گے؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی اصلاح کی کوشش کریں, شریعت کے اصولوں کے مطابق میں بڑھا رہا ہوں, ٹھیک ہے. آج ہمارے یہاں لوگ کیا کر رہے ہیں, اکثریت, آپ ہم اس میں شامل ہیں, اس کا اعلان کرتے ہیں, فارورڈ کرتے ہیں. ایک آپ کے پاس اگر پوسٹ آئی جو محمد بن سلمان, ہاں, کویت کے حکیم, فلاں حکیم, یا آپ کے ہندوستان کے کسی عالم, کسی جماعت کے ذمہ دار کے بارے میں الٹی سیدھی بات آپ کو نقل کی گئی ہے, تو آپ 100 لوگوں کو فارورڈ کرتے ہیں, 200 300 400, ہاں, پھر وہ سلسلہ بنتا ہے. مجھے یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان میں سے کوئی ایک آدمی کیا یہ مانتا ہے کہ یہ طریقہ صحیح ہے, اسلام ہے, تقوی ہے, یہ تقوی کے مطابق ہے کیا؟ اب اس کو ایسے سمجھو, شیخ سلیمان روحی نے کہا کہ آپ اس طرح تصور کیجئے کہ جس آدمی کی برائی کی گئی ہے اس کی جگہ آپ ہوتے, اس کی جگہ آپ ہوتے, آپ کے ابا ہوتے, جس کی برائی کی جا رہی ہے, وہ چاہے حاکم ہو, چاہے عالم ہو, چاہے کوئی جماعت کا بڑا ہو, اس کی جگہ آپ یا آپ کے ابا ہوتے اور آپ کے پاس وہ خبر آتی یا آپ کو پتہ چلتا کہ میرے بارے میں یہ خبر پھیلائی جا رہی ہے, تو آپ کیا سوچتے کہ میری خبر پھیلنا چاہیے؟ آپ پسند نہیں کرتے تھے, لیکن آپ دوسرے مسلمان کے تعلق سے یہ کر رہے ہیں. تقویٰ ہے. پورے مسلمانوں کے میرا خیال ہے 90% لوگ, شاید تھوڑا کچھ زیادہ ہو جائے لیکن 90% لوگ, میں کہوں تو کوئی غلط نہیں ہوگا, جو سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں ان میں 90% لوگ ایسے ہی ہیں. پہلے تحقیق نہیں کرتے, اور تحقیق کر بھی لیا تو وہ کام نہیں کرتے جو تقوی کا تقاضا ہے. اگر تقوی ہے تو آپ کیا کریں گے؟ پہلی بات یہ کہ اگر آپ کے پاس طاقت ہے, قوت ہے, تو آپ اس شخص سے تعلق قائم کر کے دین میں خیر خواہی کی بنیاد پر, جو آگے حدیث میں آ رہا ہے, ہاں, خیر خواہی کی بنیاد پر اسے سمجھانے بتانے کی کوشش کریں کہ آپ کے اندر یہ خامی ہے, اصلاح کر لیجیے, اس سے یہ نقصان ہوتا ہے, آپ درست ہو جائیں گے, ٹھیک ہے نا. اگر آپ اس کے تک نہیں پہنچ سکتے, بادشاہ ہے, حاکم ہے, بڑا عالم ہے, بڑا آدمی ہے, نہیں پہنچ سکتے, تب آپ کیا کریں گے؟ اگر کوئی شور ہنگامہ مچا رہا ہے تو ایک صاحب تقویٰ, ایک تربیت یافتہ نوجوان یا مسلمان کا کام یہ ہوگا کہ وہ یہ کرے گا کہ اس خبر کو میں لوگوں میں پھیلانے اور فارورڈ کرنے کی بجائے اپنی جماعت یا جن میرے معتبر علماء ہیں, جو قرآن حدیث جانتے ہیں, علماء قابل اعتبار علماء ہیں, ان کے پاس میں جاؤں اور بتاؤں کہ دیکھیے ایسا ایسا معاملہ ہے, ہمیں کیا کرنا چاہیے, کیا موقف اختیار کرنا چاہیے. یا کم سے کم اپنے گھر کے بڑوں سے پوچھے, وہ چاہے کم علم والے ہوں لیکن تجربہ کار ہیں, بزرگ ہیں,
وہ رہنمائی کریں گے، نہیں اس کو پھیلانا نہیں، خاموش ہو جاؤ، ہمارا کام نہیں ہے، اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا اس کے بارے میں، دین ہے یہ۔ لیکن ہمارے یہاں دین کے نام پہ خارجیت اور جمہوریت چل رہی ہے کہ سب کو سب بتانا چاہیے، تو آپ کے گھر کی ساری خبریں میں پوچھوں، بتائیں گے آپ مجھے؟ کون سا دین ہے یہ؟ تقوی کا یہ فائدہ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم تقوی اختیار کرو گے، قرآن کی آیت ہے، ایرے گہرے نتو خیرے کا فرمان نہیں، رب العالمین کہہ رہا ہے ہمارا ایمان ہے کہ نہیں ہے، تو کہہ رہا ہے کہ متقی رہو گے تو تمہارے اندر فرقان آئے گا۔ تو یہ جو پاگل، جو تقوی کے بغیر اپنے آپ کو بہت ذہین سمجھ رہے ہیں، بے وقوف ہے وہ، اور جن علماء کو، نیک علماء کو بے وقوف سمجھ رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ ان کو صلاحیت دیتا ہے، صحیح غلط کی تمیز دیتا ہے، فرقان دیتا ہے، فیصلے کی صلاحیت دیتا ہے۔ آپ جتنے متقی رہیں گے اتنے ذہین رہیں گے، جتنے متقی رہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اندر حق و باطل کی، صحیح غلط کی، جائز اور ناجائز کی اتنی زیادہ تمیز اور پرکھ دے گا، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ تو سب سے زیادہ ذہین وہ ہوگا جو سب سے زیادہ متقی ہے، کیوں؟ یہ اللہ اس کو یہ صلاحیت دے گا، صحیح غلط میں پرکھ کرنے والا۔ اس لیے ایسے علماء کی طرف رجوع کیجئے جو متقی ہیں، ہم کو دکھائی دیتا ہے کہ وہ دین پر عمل کرنے والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، دنیا دار ہیں، ہاں بد کردار ہیں، ان سے تھوڑا دور ہو جائیے۔ اور جو عالم ہی نہیں ہے، آج کل وہی بڑی مصیبت ہے کہ علماء کو لوگ برا بھلا کہہ رہے ہیں، ہر جاہلوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اور یہ جو ہمارے ارد گرد ٹٹپنجے جذباتی جو ہم کو بھڑکانے آتے ہیں ہمارے نوجوانوں کو، جو شیعوں کی تائید کر رہے ہیں، خامنائی اور خمینی کی، جو بدعقیدہ ہیں، صحابہ کو گالی دیتے ہیں، ان کی تائید کر رہے ہیں، اور یہی حضرت امیر معاویہ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ یہ اچھے ہیں؟ امیر معاویہ اچھے نہیں تھے؟ پوچھئے کسی جماعت اسلامی والے سے، مولانا مودودی کو بولو تو ان کا غصہ آتا ہے، ارے ہمارے مودودی صاحب کو کہہ دیا، یہ میری کیا حیثیت ہے؟ تو انہوں نے امیر معاویہ کو کہہ دیا، ان کی کیا حیثیت ہے؟ ہاں، حضرت عثمان غنی کو، ذو النورین، ان کو کہتے ہیں دنیا دار تھے، مال غنیمت آیا اپنے رشتے دار کو دے دیا، صحیح بات معلوم نہیں تھی، جاہل تھے، پوری دنیا کو بتایا، غلط روایت بیان کی۔ حضرت عثمان نے عثمان غنیمت کو اپنے ذاتی پیسے سے خریدا، خلافت و ملوکیت پڑھیے، ہاں تو اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جو مال غنیمت آیا تھا مروان کو دے دیا، رشتے دار تھے۔ ہاں صحیح روایت یہ ہے کہ جب وہ آیا تو حضرت عثمان نے مشورہ کیا سب لوگوں سے، ارباب اہل وقت سے، اور کہا کہ یہ سامان تو نہیں مفید ہوگا، ہم مسلمانوں کو کیا ہے، کیا نام ہے، یہ جو ہے یہ بھیج نہیں سکتے، تو بہتر ہے کہ میں اس کو اپنے پیسے سے خرید لوں۔ تو پیسے سے خرید لیا، اور پیسہ کہا کہ یہ مسلمانوں میں بیت المال میں جا کے بانٹ دیا جائے، اور یہ سامان انہوں نے مروان کو دے دیا۔ مشورہ کیا، خریدا، مسلمانوں کا مال اپنے رشتے دار کو نہیں دیا، لیکن مودودی صاحب یہ الزام لگا دیے، اور ان کی قوم جو ہے اس کو مان رہی ہے۔ اور میں نے کئی جگہ بیان کیا کہ کسی ایک شخصیت کے پیچھے چلنے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کسی ایک شخصیت کو مان لیا، تو اب اس شخصیت نے کوئی غلط بات کہی، غلط عقیدہ پیش کیا، غلط موقف اختیار کیا، تو آپ بھی وہ کہیں گے، آپ بھی وہی مانیں گے، آپ اس کی گمراہی کو اپنی گمراہی بنا لیں گے، اور یہی اس کا نقصان ہے تقلید کا۔ اور آج یہی ہو رہا ہے۔ تو آپ علماء کی طرف بھی رجوع کریں تو کسی ایک شخصیت کو پکڑ کے نہیں بیٹھیں۔ تو پہلی بات، تقوی اگر ہوگا تو قرآن کہتا ہے کہ یہ فرقان پیدا کر دے گا، اللہ آپ کو فرقان دے گا، مطلب آپ صحیح اور غلط میں تمیز کر پائیں گے، اور آپ جو انحرافات ہیں، جو باڑھ چل رہی ہے، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اور لوگ شیعوں کی تائید کر رہے ہیں، غیر صحابہ کو برا بھلا کہنے والوں کی تقریریں سننے فارورڈ کر رہے ہیں، وحدت الوجود کہنے والے کے درس کی تعریف کر رہے ہیں، اور گمراہ لوگوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، صحیح علماء کی برائی کر رہے ہیں، یہ اگر آپ کے اندر تقوی ہے تو یہ بغیر یہ غلطی نہیں کریں گے، مطلب آپ کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ آپ اچھے برے صحیح غلط کو پرکھ سکیں، غلط کو آپ اچھا سمجھ رہے ہیں، صحیح کو آپ برا کہہ رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ فرقان نہیں ہے۔ کیوں فرقان نہیں ہے؟ اس لیے کہ تقوی نہیں ہے۔ تقوی آپ کو بچائے گا، ہم کو بچائے گا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا تقوی کا ایک فائدہ میں نے قرآن سے بتایا، یہ دوسرا قرآن ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، جس کو شیخ روحانی نے ذکر کیا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ اس کے لیے نکلنے کی راہ دے گا۔ کہاں سے نکلنے کی؟ یہ ہر تنگی سے، ہر پریشانی سے، ہر مصیبت سے، ہر فتنے سے، جو بھی انسان کے لیے مصیبت پریشانی کا باعث چیز ہے، اس سے نکلنے کا راستہ، مطلب یہ کہ دنیا میں آپ ہم کوئی بھی انسان ہو، دنیا میں مصیبت آئے گی، امتحان آئے گا،
परेशानियां जिंदगी के नशेब व फराज आएंगे, बीमारी आएगी, मुसीबत आएगी, दुश्मनों का हमला होगा, सब होगा। लेकिन अगर आप मुत्तकी हैं, ये अल्लाह की गारंटी है। नौजवानों जो सवाल करते हैं कि अरे लॉजिक क्या है मौलवी साहब जो बोले तकवा इख्तियार करो, बहुत पुरानी दुनिया चांद पे गई और ये बोलते तकवा इख्तियार करो। चांद पे जाने के लिए भी तकवा चाहिए। अब आप कहेंगे हाँ इस्लाम और वो जो गए थे वो क्या मुत्तकी थे? हाँ, मुत्तकियों की रोशनी के बगैर वो जा नहीं सकते थे। और वो चांद पे चले जाएं, हाँ सूरज पे चले जाएं। हमारे यहाँ है ना लोग करामतें बयान करते तो पहुंचा दिया होगा किसी पीर साहब की, शायद दिमाग नहीं गया होगा, वरना क्या क्या बयान कर देते हैं। तो वैसे थे। अक्सर बोलता हूँ बचपन में वजू किया था, मरने तक टूटा नहीं। अगर ऐसा बयान, आप थोड़ी देर के लिए सोचिए क्यों बयान करते हैं जी। आप देखिए, एक सलफी दावत और गैर सलफी दावत का एक फर्क ये लोग बयान नहीं करते। ये एक छोटी सी बात लगेगी लेकिन बड़ी अहम। अंबिया कराम के तरीके के सलफी लोग जब दावत देते हैं तो अल्लाह की तौहीद, अल्लाह की अजमत, अल्लाह की किबरियाई बताते हैं। और जो शिर्क की दुकानें, बुजुर्गों की पैरवी और तकलीफ की दुकानें चलाते हैं, वो कहते हैं हमारे इमाम साहब ऐसे थे, इस वजू से वो नमाज पढ़ते थे, उस वजू से वो नमाज, है ना। और हमारे बुजुर्ग ऐसे थे, करामत करामत खेलते थे। तो बुजुर्गान दीन की ये शान, वो मौका, वो करामत, और ऐसी ऐसी करामत कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से मिला देते हैं, नौजुबिल्ला नबियों से बढ़ा देते हैं। इनकी करामत बड़ी गहरे की मर्जी से पढ़िए, पढ़ते हुए डर लगता है कि अल्लाह का अजाब ना आ जाए। मुर्दे को जिंदा कर देना जो अल्लाह का काम है, वो बंदों को के साथ बयान करते हैं। यानी ये का मक्का के कुफार के भी ये शिरक नहीं था जो आज ये बयान करते हैं। अगर कुरान कहता है मक्का के काफिरों से मुझे पैदा कौन करता है, मौत कौन देता है, कहते हैं अल्लाह। और हमारे यहाँ के मुशरिक के मुसलमान अपने आप को कहते हैं कि फला बुजुर्ग जो मुर्दों को जिंदा कर लेते थे। और वो तो ये कहते थे कि अरे हजरत ईसा तो कहते थे कि अल्लाह के हुक्म से उड़ जा, मुर्दे को बोलते थे। और पीर साहब और फना कुछ बुजुर्ग बुजुर्ग जो है वली, वो कहते थे मेरे हुक्म से उड़ जा और मुर्दा कबर से निकल। ये मैं हवाई बात नहीं कह रहा हूँ, किताबों में दर्ज है, मिल जाएंगे हवाले। तो बात कहां से कहां चली गई, मैं ये कह रहा था कि जो तकवा इख्तियार करेगा, सही ईमान, अल्लाह का डर, शरीयत की पाबंदी जिसके अंदर होगी। हाँ, मैं लॉजिकल बात बता रहा था। हाँ, कि लॉजिक कुरान से देखिए, उन लोगों की अकल में नहीं आती। मौलवी लोग क्या बोलते हैं, क्या हल बताते हैं, ये कुरान बता रहा है मेरे भाइयों, मौलवी नहीं बता रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि आप अल्लाह से तकवा इख्तियार करेंगे, अगर मुत्तकी हैं तो रब की गारंटी है। क्या गारंटी है? यजअल लहु मखरजा, हर मुसीबत से निकलने की राह देगा अल्लाह। और इन मुसीबतों में आज की बहुत बड़ी मुसीबत यह है कि फितनों की यलगार है जो हमारी नस्लों को अपने लपेटे में लेकर हमारे ईमान को खत्म कर रही है। सुबह में मुसलमान है, शाम को काफिर, शाम को मुसलमान है, सुबह को काफिर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कयामत की निशानी बताई थी फितनों की। ऐसे फितने आएंगे कि ईमान डगमगा जाएगा, आदमी लड़खड़ा जाएगा। आदमी से मतलब आदमी का ईमान, अकीदा। तो तकवा कहाँ रहेगा? अल्लाह की गारंटी है, तकवे वाले बन जाओ, अपने बच्चों को मेहनत कीजिए, तकवा सिखाइए, अपने आप को तकवा सिखाइए, आदि बनाइए। तो अल्लाह की गारंटी है आपका घर पर बुलडोजर नहीं चलेगा। आएगी मुसीबत, अल्लाह बचाएगा। बम बरसाने वाले आएंगे, अल्लाह बचाएगा। आपके खिलाफ कानून बचेगा, आएगा, अल्लाह बचाएगा। महंगाई का जो है तांडव होगा, अल्लाह आपको बचाएगा। आपको भीख मांगने के लिए, हाथ फैलाने के लिए नहीं छोड़ेगा रब्बुल आलमीन। गारंटी है अल्लाह की कि अगर ईमान और तकवा होगा। तो दूसरी आयत है, अल्लाह आसमानों और जमीन से बरकतों के दरवाजे खोल देगा। ईमान और तकवा समझो तो सही, इख्तियार तो करो। तो ये पहली बुनियाद है। कितना टाइम हो गया क्या? कितना भाई? 10 मिनट है और कम से कम 1 घंटा चाहिए था। खैर, शॉर्ट में ये दूसरी चीज कि हमको इन चीजों से बचने के लिए दूसरी दूसरी मिसाल में, चूंकि हम अक्सर हमारे उलमा बहस करते रहते हैं, इसलिए उसको शॉर्ट कर देता हूं कि पहली चीज मैंने बताया अल्लाह का तकवा। और ये तकवा अकीदे, सही अकीदे से, अल्लाह के ताल्लुक से, सही जो है ईमान से पैदा होगा। वो सारी चीजें जोड़ दीजिए, मैंने थोड़ा सा इशारा किया, उसकी तफसील या दर्स के मुताबिक बयान नहीं कर पाया। अब दूसरे स्टेप पर आए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली चीज बताई तकवा, आपको हमको बचाएगा। दूसरी चीज बताई इत्तेबाई सुन्नत, हालांकि तरतीब में हदीस में तीसरी है, हम उसको दूसरे नंबर पर जिक्र करें शेख सुलेमान रोहैली के मुताबिक कि सुन्नत अलैकुम बिसुन्नती। और उससे पहले आपने कहा इन्नहु मन यइश मिनकुम,
فَسَيَرَى اختلافاً کثیرا، بہت غور سے، کہ تم میں جو زندہ رہے گا، یعنی بعد میں چلا جاؤں اور زندہ رہے گا تو بہت سارا اختلاف دیکھے گا. اختلاف ہوگا، قرآن میں بھی موجود ہے ذکر. ہاں، یہود و نصارہ کیے تھے، اور اس کو امت کو یہود و نصارہ کے راستے پہ چلنے والی ہے تو 72 یا 73 ہوں گے حدیث میں. یہاں آپ نے کہا کہ اختلاف ہوگا. اب تھوڑی دیر کے لیے یہاں اپنے آپ سے پوچھیے، دل میں غور کیجیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں نا، اور کہاں فرما رہے ہیں، جبکہ صحابہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں وصیت کیجیے، آپ رخصت ہونے والے ہیں تو وصیت کیجیے. تو آپ اس میں سے ایک بات کیا بیان کر رہے ہیں؟ اختلاف ہوگا. مطلب آپ کو اللہ نے بتایا، اللہ جانتا ہے قیامت تک کی باتیں، سب جانتا ہے اللہ. تو اس نے بتایا کہ اختلاف ہوگا، مطلب فرقے بنیں گے. یہاں اختلاف سے مراد صرف رائے کا اختلاف نہیں، وہ اختلاف جس میں تفرقہ ہوتا ہے، الگ فرقے. فرقہ کیسے بنتا ہے؟ اب جیسے یہاں جو 4 لوگ ہم بیٹھے ہوئے، ان میں سے کسی مسئلے میں ہمارا اختلاف ہو جائے، ابھی کچھ نئے نئے محققین آ رہے ہیں نا، جو غیر ضروری مسائل پر جو ہے اپنی پوری طاقت لگا دیتے ہیں. انبیاء کے مسائل سے زیادہ اہم لگتا ہے توحید اور شرک سے زیادہ پوری دنیا کا ایک چاند ہونا چاہیے. اگر آپ ثابت بھی کر لیے گئے تو آپ کیا کر لیں گے؟ نماز پڑھا دو گے ایک ٹائم میں سب کو، جہاں رات رہے گی وہاں بھی، جہاں آپ پڑھ رہے ہیں تو کہیے کہ رات رہے گی. بلا وجہ، میں اس کو بلا وجہ والا ہی کہتا ہوں. ہاں، یہ میتھمیٹکس کا دین نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چاند دیکھ کے رکھو، چاند خیر. تو میں کہہ رہا ہوں کہ میرا اور ان کا اگر سمجھے اس قسم کے کسی مسئلے میں اختلاف ہو گیا، ہاتھ وطر میں اٹھانا ہے کہ نہیں اٹھانا ہے، رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا ہے کہ نہیں باندھنا ہے، مثال کے طور پر، تو یہ مسئلہ اختلاف ہو گیا تو کیا وہ جو الگ ہوا ہے فرقہ ہو گیا کیا؟ جی، فرقہ کیسے بنے گا پھر؟ بہت اچھے. اگر اسلام کا جو عقیدہ ہے، اسلام کے جو ثابت شدہ اصول ہے، دھیان رکھیے یہ بات، علماء نے بڑی ڈیٹیل میں بحث کی ہے اس پر. جو اصول ہیں، جو عقیدے ہیں، اصول اور عقیدے کے معاملے میں کوئی شخص نئی بات پیدا کرتا ہے، اسلام کے ثابت شدہ اصولوں سے ہٹ کر کوئی اصول بنائے، کوئی عقیدہ بنایا جو اسلام میں نہیں ہے، قرآن حدیث میں نہیں ہے، تو اس بنیاد پر جو اس کو اختیار کرنے والے ہوں گے وہ فرقہ بن گیا. فرقہ الگ ہونا، فرقہ الگ ہونا، گروہ بننا. تو جماعت سے، صراط مستقیم پر چلنے والے گروہ سے وہ فرقہ الگ ہو گیا، فرقہ بن گیا اصول اور عقیدے کی بنیاد پر. اب جس نے صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے والا اصول بنایا تو وہ قرآن حدیث کے اصول کے خلاف ہے، وہ فرقہ بن گیا. اب اس فرقے کی جو تائید کر رہا ہے وہ مولانا مودودی ہو کہ کوئی ہو، ہم کہیں گے وہ گمراہ ہیں. فتویٰ دے رہا نہیں، جو بھی کہے گا صحابہ کو توبہ کر لیو نے، اللہ معاف کرے، ہم نہیں جانتے، وہ جانے اللہ جانے، لیکن جو کتاب میں ہے وہ گمراہ ہی ہے. اور اس سے جو متاثر ہوتا ہے وہ بھی گمراہ ہے، جاہل ہے. اور جو یہ جاننے کے بعد کہ اس کی تقریر میں شرک ہے، وحدت الوجود ہے، صحابہ کی کو گالی دیتا ہے اور پھر بھی سنتا ہے، فارورڈ کرتا ہے. تو ائمہ سلف نے لکھا عقیدے کی کتاب میں کہ جو شخص کسی بدعتی کو سنتا ہے، کی مجلس میں بیٹھتا ہے، اس کو پہلے سمجھاؤ، مناؤ، بتاؤ کہ نہیں بیٹھنا، اور بتانے کے بعد بھی اگر وہ نہیں مانتا ہے، اپنے آپ کو بہت قابل سمجھتا ہے، جیسا کہ آج کل کہ میں نے قوس میں لگایا، جیسے بہت قابل سمجھتا ہے، نہیں مانتا ہے تو اس سے دور ہو جاؤ، اس لیے کہ وہ صاحب ہوا، وہ بدعتی ہے. یعنی بدعتیوں کو سننے اور فارورڈ کرنے والے بھی بدعتی ہیں، لکھ لیجئے اہل حدیثوں، وہ بدعتی ہے. جو صحابہ کو گالی دینے والوں کو سن رہا ہے، فارورڈ کر رہا ہے، علماء سلف کے دلیلوں کی بنیاد پر دیے گئے فتوے کے مطابق وہ صاحب ہوا ہے، خواہش پرست ہے، قرآن حدیث کا مخالف ہے، دین کو نقصان پہنچانے والا ہے، جڑیں کھود رہا ہے، اپنی اگلی نسل کو گمراہی کے راستے پہ ڈالنے کا سبب بنتا ہے. کہ آپ سنتے ہیں تو آپ کا بچہ کہے گا کہ میرے ابا فلاں تو سنتے تھے، وہ اس کی غلط باتوں کو بھی مانے گا، اس کے ذمہ دار آپ. چھوٹی بات نہیں ہے. تو ہاں، علیکم بسنتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے بعد کیا کہا کہ میرے بعد اختلاف ہوگا. مطلب اختلافات ہوں گے، فرقے بنیں گے، یہ اللہ کے رسول جانتے تھے، اللہ تعالیٰ جانتا تھا، جانتا ہے. اور جب ہم یہ شروع میں نے کہا کہ قیامت تک کے جو بھی مسائل آنے والے ہیں قرآن حدیث میں، اسلامی شریعت میں سب کا حل ہے. تو اس اختلاف کو جب اللہ اور رسول بیان کر رہے ہیں کہ اختلاف ہوگا، فرقے بنیں گے، اس کا حل نہیں بتایا کیا؟ پوچھا ہوں آپ سے، بتایا، اور یہی بتایا یہ جو حدیث پڑھ رہے ہیں کہ تم میں سے جو شخص زندہ رہے گا اختلاف دیکھے گا تو کیا کرنا ہے؟ وعلیکم بسنتی،
تو تم پر لازم ہے کیا پکڑنا؟ سنت کو. فلاں امام کی مسلک پہ چلنا، فلاں پیر صاحب کے ہاتھ پہ بیعت کر لینا، ہاں فلاں بزرگ اور دانشور کے پیچھے چلنا، فلاں بردر کے پیچھے چلنا، ہاں جاہلوں کے پیچھے چلنا، جس کو ٹی وی پر اتنے لائک کرنے والے ہوں 4 لاکھ ہوں اس کو پیچھے چلنا. ایسا کہا اللہ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ نہیں، میری سنت لازم ہے. فلاں کی تقلید، فلاں کا کی بیعت، فلاں کے پیچھے نہیں. سمپل کلیئر ایک دم دین. میں نے شروع میں کہا نا، اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ اتنا صاف راستہ ہے نا اسلام کا، اس کی رات بھی دین کی طرح روشن ہے. تو اب مجھے بتائیے کہ آپ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں اس میں اگر کوئی ایسا ہو جو سب سے کم سمجھ والا ہماری نظر میں ہو، بچہ ہو، اس کو بتائیے کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ جب اختلاف ہو تو میری سنت کو پکڑ کے رکھیں. اس کی سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ سب سمجھ میں آتا ہے نا؟ یہ کوئی ایسا جملہ ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے بہت راکٹ سائنس پہلے سیکھے پھر سمجھ میں آئے گا؟ کتنی صاف سمپل بات ہے کہ ایک پڑھا لکھا سائنٹسٹ ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، فلاں ہو، ڈما ہو، ماہر ہو، یا کھیت میں کام کرنے والا مزدور ہو، کسی مل میں کام کرنے والا بیچارہ ان پڑھ آدمی ہو، صفائی کرنے والا کارکن ہو، اس کے سامنے بلائیے کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ جب اختلافات ہونا تو سنت کو پکڑنا. وہ سمجھے گا کہ نہیں سمجھے گا؟ کتنی کلیئر بات اور صاف بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، لیکن لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی. یہ اختلافات کی آندھیاں چل رہی ہیں. امام زہری سے منقول ہے کہ جو شخص طوفان نوح ہے، یہ سب تباہ کرنے والا طوفان ہے فتنوں کا، اس میں کون بچے گا؟ جو سنت کی کشتی میں سوار ہوگا. علیکم بسنتی، میری سنت تم پر لازم ہے. اب اس میں تھوڑی سی تفصیل، موقع نہیں ہے، میں اشارہ کروں آپ غور کیجیے. سنت ہم کسے کہتے ہیں؟ میری سنت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری تو سنت کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. ہم حدیث میں یہ تشریح کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قول، فعل اور تقریر، حدیث اور اس کے مترادف. لیکن جب سنت کہا جاتا ہے تو نبی کا طریقہ. اب اس طریقے کے عام معنی میں عام طور سے جب ایک عام مسلمان سنتا ہے تو سنت کو فرض کے مقابلے میں سمجھاتا ہے. وہ فقہ میں آتا ہے کہ یہ فرض ہے، یہ سنت ہے. تو ہم فرض اور سنت میں فرق کرتے ہیں کہ فرض لازم ہے اور سنت میں اس سے تھوڑا ہلکا پن ہے. وہ سنت کے بھی درجات ہیں، سنت مؤکدہ ہے، سنن رواتب ہے، نفل اور مستحب بھی سنت ہے، تو اس میں سختی نہیں ہے. تو سنت کا ایک تعریف ہم وہاں کرتے ہیں. اور جب ہم قرآن حدیث میں جب آیا تو اس وقت یہ سب اصطلاحات ٹرمس نہیں بنی تھی. یہ فرض ہے، یہ سنت، یہ مستحب، یہ بعد میں ہوا. تو اس وقت جو سنت بولا جاتا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جب اللہ کے رسول نے فمن رغب عن سنتی، جو میرے راستے سے ہٹا، اعراض کیا، فلیس منی، تو مجھ سے اس کا تعلق نہیں ہے، میں اس کے، وہ میرے راستے پہ نہیں ہے، میرے طریقے پہ نہیں ہے. کیا مطلب؟ طریقہ، راستہ. اب یہ جو سنت ہے، ہمارے ذہن و دماغ میں ایک موٹی سی بات ہندوستانی ماحول میں جو سمجھتا ہوں، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ احکام و مسائل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سنت ہے. لیکن ان سے پہلے یہ میں سمجھانے کے لیے میں نے اتنی ڈیٹیل بیان کی کہ عقیدے میں بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ ہے وہ سنت ہے، اور وہ پہلے سنت ہے. ابن ابی عاصم بہت بڑے محدث امام گزرے ہیں، ان کی کتاب ہے السنہ. امام خلال بہت بڑے امام ہیں، امام شافعی وغیرہ کے شاگردوں کے شاگرد جو بھی ہوں، بہت بڑے امام ہیں، ان کی کتاب ہے السنہ. امام احمد بن حنبل، ان کی کتاب ہے شرح السنہ. امام بربہاری، ان کی کتاب ہے شرح السنہ. یہاں سنت سے مراد کیا ہے جانتے ہیں؟ ہاں جی، عقیدہ. کس کا عقیدہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ. اور رسول اللہ یہی اسی عقیدے میں سنت کے عقیدے کو چھوڑ کر دوسرا عقیدہ اختیار کرتے ہیں تو بدعتی اور فرقے والے بن جاتے ہیں. اعمال کی بدعت میں چانس ہے کہ اللہ معاف کر دے، عقیدے کی بنیاد میں گنجائش کم ہو جاتی ہے. علامہ ابن تیمیہ نے عقیدے پہ زیادہ لکھا، ہر فن کے ماہر تھے. ایک شاگرد نے پوچھا کہ عقیدے پر زیادہ کیوں زور دیتے ہیں؟ تو کہا میں نے دیکھا کہ یہاں صوفی، جہمیہ، معتزلہ، قدریہ، جبریہ، مشاعرہ، ماتریدیہ، ایسے عقیدے میں گمراہ فرقوں کی کثرت ہے، اور یہ مسلمان عوام کو عقیدے میں گمراہ کرتے ہیں. تو اگر احکام و مسائل میں کچھ غلطی ہو جائے اللہ معاف کرے گا، لیکن اگر عقیدہ غلط اختیار کر کے گئے تو کبھی جہنم سے نہیں نکلیں گے. اس لیے ضروری ہے کہ عقیدے پر زور دیا جائے. اور تمام انبیاء نے عقیدے پر پہل کی، زور دیا. کسی پر اگر قوم نے عقیدہ صحیح نہیں کیا تو اگلا سبق نہیں دیا نبی نے. یہ اہم ہے، بنیاد. تو بات پھیلتی جا رہی ہے لیکن وہ بہت ہی اہم ہے.
کہ سنت جب ہم کہتے ہیں میری سنت لازم ہے، تو میری سنت میرا عقیدہ لازم ہے. میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں، میرا عقیدہ لازم ہے، دوسرا عقیدہ نہیں چلے گا. اللہ تعالیٰ نے بھی کہا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، یہ میرا سیدھا راستہ ہے. آپ کہہ دیجیے کیا میرا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اسی کی اتباع کرو، سنت کی ہی پیچھے کی پیروی کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور دوسرے راستوں کی پیروی نہ کرو. میں نے ابھی کئی جگہ کہا اللہ کے رسول نے یہ آیت پڑھنے سے پہلے ایک لکیر کھینچی دائیں بائیں کھینچی، کہا یہ اللہ کا راستہ ہے، دائیں بائیں گمراہی کے راستے ہیں. تو ہم اس کا ترجمہ یوں کریں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرا راستہ ہے، اسی کی پیروی کرو، یعنی سنت پر چلو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور بدعتوں پر مت چلو، دوسرے مسلکوں پر مت چلو، صرف رسول کے مسلک پر چلو، رسول کے منہج پر چلو. اور اللہ کے رسول نے کلیئر کہا نجات پانے والا گروہ وہ ہوگا وہ جو میرے اور میرے صحابہ کے موقف و منہج و مسلک کو قبول کرے. کیا اس میں شک ہے؟ اتنی کلیئر سے صفائی سے آپ نے بیان کیا، لیکن آج لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا. لوگوں کو لگتا ہے کہ جدید تقاضے کے مطابق دین میں بھی کچھ نئی چیزیں ہونی چاہیے، کہ وہ انگریزی بولنے والے، عربی بولنے والے اب تک قرآن حدیث بیان کرتے تھے، اب ذرا انگلش بولنے والوں سے ہم کو دین سمجھنا ہے. ایک جدید حالات کا تقاضا ہے، امریکہ اور یورپ کی ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو ہمیں انگریزی میں دین سمجھنا ہے، عربی والا بہت پرانا ہے نا. تو بولتے ہیں بہت پرانا، تھوڑا کچھ چینج ہونا چاہیے. کل میں تلوالی میں پوچھا تھا کہ کوئی آج تک کوئی ایسا سوچتا ہے کہ اتنے دن سے ہم منہ سے کھاتے آئے ہیں، کچھ نیا راستہ بنانا چاہیے، کان سے ناک سے کھا لے رہے. ہاں، ایسا کچھ سوچتا ہے کوئی؟ کچھ ہمارے اندر چینجنگ ہو جائے. تو ایسے ہی انسان کی فطرت، انسان کی نفسیات، انسان کی ضروریات، انسان کے تعلقات جیسے 1000 سال پہلے تھے آج بھی وہی ہے، اقدار وہی ہیں. 1000 سال پہلے اگر قتل کرنے کو لوگ گناہ مانتے تھے تو آج اس کو تحفہ دیتے ہیں کہ جو قتل کرتا ہے. چوری کرنے والے کو ابھی نام دیتے ہیں، پہلے گناہ گار تھا. ایسا ہوتا ہے کیا؟ نہیں. تو کوئی بولتا ہے کہ ارے 2000 پہلے بھی چور کو سزا دیتے تھے، آج بھی وہی دے رہے. چینج ہونا چاہیے. بولتے ہیں دین میں کیوں بولتے ہیں؟ انسان کی فطرت نہیں بدلی. ہاں؟ انسان کے رشتے پہلے 1000 سال 2000 سال پہلے بیوی شوہر سے ہی بچے پیدا ہوتے تھے، ہاں، ماں سے اور بہن سے نہیں پیدا ہوتے تھے. آج بھی وہی چلے گا. لیکن آج جدید فکر والا کہتا ہے نہیں، تھوڑا چینج ہونا چاہیے. اور ہمارا نوجوان کہتا ہے کہ ہاں یار اتنی بڑی گمراہی ہے. ایسا چینج گمراہی ہے. وعلیکم بسنتی، تو اس میں سب سے پہلے عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ اختیار کیا جائے. سنتی، تو عقیدے میں بھی، احکام و اعمال میں بھی. اگر اس کو ہمارے نوجوانوں نے سمجھ لیا، میں اکثر یہ بات دوسرے تناظر میں بھی کہتا رہتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں پر ہندوستان میں عقیدے پر محنت کم ہوئی ہے تربیت کے اعتبار سے. اور ہمارا نوجوان دین میں جو حنفی اہل حدیث کے جھگڑے ہوتے رہے نا، تو کچھ رفع الیدین آمین، ہاں یہ سنت ہے ٹھیک ہے، لیکن یہ ہمارا مرکزی موضوع نہیں ہے. رفع الیدین آمین تو شوافی بھی آپ کوکنیوں کو دیکھتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، حالانکہ وہ مقلد ہیں. تو ہمارے ان کے درمیان تقلید کا اختلاف ہوا. ان چیزوں میں تو وہ ہمارے موافق ہیں، اور اس پر بحث کی حنفیوں کو بھی ضرورت نہیں ہے. جب وہ کہتے چارے مسلک برا گئے، تو شافعی کرتا ہے تو آپ بولتے کہ صحیح ہے، اہل حدیث کرتا ہے تو بولتے غلط ہو. کمال ہو. یعنی اگر ایک آدمی بولے کہ میں رفع الیدین اس لیے کرتا ہوں کہ امام شافعی نے کیا، تو بولتے کوئی بات. اور میں اس لیے کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے کیا، تو بولتے نہیں غلط. نہیں، اتباع رسول نہیں، اتباع تقلید امام شافعی چلے گی. کیا فیصلہ کرنا بتائیے؟ ہنسنے کی بات اور رونے کی بات ہے. مقام رسالت کے ساتھ کھلواڑ ہے یہ. تو میری سنت تم پر لازم ہے کہ مانا سمجھیے. اور میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تقویٰ ہو اور اتباع سنت ہو، اور سنت میں اگر عقیدے پر زور ہو، اور ہمارے نوجوانوں کو آپ عقیدے اور عقیدے کی اہمیت بتا دیں، تو دنیا کا کوئی گمراہ کرنے والا، یہ ایسے جاہل مرزا اور یہ وحدت الوجود بیان کرنے والے، صحابہ کو گالی دینے والے، ان سے ہمارا نوجوان مرعوب اور متاثر ہو ہی نہیں سکتا. یہ متاثر ہو رہا ہے، یہ اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ ہمارے گھروں میں ہماری بچیوں اور بچوں کو ہم نے عقیدت سکھایا ہی نہیں. عقیدت سیکھنے والے گردن کٹا دیتے ہیں، توحید نہیں چھوڑتے، دین سے نہیں ہٹتے. یہ میں کوئی ہوائی بات نہیں کہہ رہا ہوں. کتنی مثالیں صحابہ سے لے کے آج تک. اور آج ہم ایسے دور میں جی رہے ہیں کہ ہماری بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، غیر مسلموں سے شادیاں کر رہی ہیں. ہم خبر سنتے ہیں، پڑھتے ہیں. انتہائی شرمناک اور بے غیرتی کی بات. یہ کیوں ہے؟ اس کے ذمہ دار ہم سب ہیں. میں ایسا مانتا ہوں اور کہہ رہا ہوں، دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ اگر عقیدے پہ محنت ہوتی تو یہ بات نہیں ہوتی. اور میں مثال میں بیان کرتا ہوں کہ سعودی عرب میں آپ دیکھیے
بچوں کو یاد کراتے ہیں عقیدہ توحید کا مطلب کیا ہے، اس کی شرطیں کیا ہے، اس کی دلیلیں کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، رسالت کے تقاضے کیا ہیں، متون یاد کرائے جاتے ہیں. چھوٹا بچہ بتا دے گا. آج یہاں بھی جتنے موجود ہیں میں سمجھتا ہوں بہت سے لوگ چاہے اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہوں، ان سے پوچھیے توحید کی شرائط کیا ہیں اور اس کی دلیلیں بتا دیجیے. میرا خیال ہے بہت کم لوگ بتا پائیں. ہماری عقیدے پہ یہ محنت ہے. اور بہت سارے کرکٹرز کے، فٹ بالرز کے، فلم ایکٹرز کے بہت سے ریکارڈ بتا دیں گے، سیاست دانوں کی باتیں بتا دیں گے، خبریں بہت سنیں گے، اور دین کے معاملے میں آئیں گے تو معلوم کچھ نہیں ہے اور علامہ بنیں گے، اور جن کو معلوم ہے ان کو رد کریں گے جہالت کے ساتھ علامائیت کا دعویٰ. تو بہرحال یہ بنیاد ہے کہ اللہ کے رسول کی سنت کو لازم اگر پکڑتے ہیں تو یہ سنت ہمارے دین کو، عقیدے کو بچانے والی ہے. کچھ اہم باتیں تھیں لیکن میں اسے چھوڑ رہا ہوں. اس میں شیخ نے یہ بھی کہا کہ آپ دیکھیں کہ جتنے بدعتی ہیں، حزبی ہیں، گروہی ہیں، یہ سب اہل الحدیث سے، سنت کو ماننے والے، سنت سے دلیل دینے والوں سے جو ہے نفرت کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، ان سے مناظرہ کرنے سے کنی کاٹتے ہیں، جواب نہیں دیں گے بلکہ الزامات لگاتے ہیں، بدنام کرتے ہیں. ان کا ذکر کریں گے تو برے القاب سے تاکہ لوگ ان سے نفرت کریں. علماء کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں. اگر کوئی آدمی علماء کی عزت کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اس علماء عالم کی عزت کرتے ہو نا، اس کے پاس جانے سے پہلے فلاں عالم کے پاس چلو، پھر جب یہ اس سے پڑھ لینا تو وہ بڑے عالم ہے وہاں جانا، اور اس کے پاس لے جاتا ہے تو وہ علماء سے انسان کو بدظن کرتا ہے. ان کے خارجیوں کی علامتوں میں سے ایک چیز بتائی گئی ہے، اور آج ان تحریکیوں میں اور نئے نوجوانوں میں آپ کو بہت آسانی سے ملے گی کہ علماء سے نفرت کرتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کے کیڑے نکالتے ہیں، ان کے بارے میں الٹی سیدھی، اور دوسروں کو نفرت دلاتے ہیں، برے القاب سے یاد کرتے ہیں کہ ارے یہ تو فقہ واقع نہیں جانتے، ان کو حقیقت سے کیا معلوم، جدید دور کے حقائق سے ان کا کیا واسطہ، یہ فلاں چیز نہیں جانتے اور ڈھیما چیز نہیں جانتے، بلکہ کہتے ہیں کہ یہ تو یہاں تک کہا جو معتزلیوں نے کہا تھا وہ آج جو تحریکی بھی کہتے ہیں کہ یہ علماء حیض و نفاس ہیں، بس ان کو طہارت کے احکام و مسائل، غسل کے اور وضو کے مسائل بیان کرنے کے لیے بول دیجئے، قوم اور ملت کی ترقی کی چیزیں یہ جانتے ہی نہیں ہیں. ایسا کہہ کے ہمارے نوجوانوں کو بدظن کرتے ہیں، اور ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو علماء سے بدظن ہو گیا ہے. یہ سب سنت اور صحیح تربیت سے دوری کی بات ہے. اب آپ تھوڑی دیر کے لیے میں ایک جملہ بول کے تیسری چیز پر آتا ہوں کہ غور کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کا درجہ سب سے اونچا ہے، اور انبیاء میں سب سے اونچا جو ہے نبی کا. کیوں ہے نبی کا درجہ؟ کئی چیزوں کے ساتھ یہ کہ ان پر وحی آئی، علم وحی کی بنیاد پر ان کو ملا اور اس پر انہوں نے عمل کیا اور اس کو پھیلایا، اس لیے ان کا درجہ سب سے اونچا. اب انبیاء کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس علم کے وارث کون ہے؟ اسے پڑھنا، اس پر عمل کرنا، اسے پھیلانا. ہم جانتے ہیں علماء میں اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں، علماء سو بھی ہیں، لیکن جو سچا عالم ہے قرآن حدیث پڑھتا ہے اور اپنی طاقت کے مطابق اس پر عمل کرتا ہے، کوتاہیاں سب میں ہوں گی، کوئی فرشتہ نہیں ہے، عمل کرتا ہے اور اس کی نشر و اشاعت کی کوشش کرتا ہے، باطل کا رد کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ نبی کی وراثت پہ عمل کر رہا ہے نا. تو نبی کے بعد اونچا درجہ کس کا ہونا چاہیے؟ نبی کے وارثین کا. آپ غور کیجئے، ابھی میں نے بچوں کو بیان کیا کہ بھائی دنیا میں ایک آدمی ڈاکٹر بنتا ہے، انجینئر بنتا ہے، فلاں 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 بنتا ہے، تو یہ علم ایسے ہے کہ اللہ نے لوگوں کو چھوڑ دیا اپنے تجربات، تحقیقات اور مشاہدات کی بنیاد پر ان علوم کو سیکھتے سکھاتے ہیں، کتابیں لکھی گئی، تحقیقات ہوئی. لیکن دین کا، عقیدے کا، ایمان کا علم کہاں سے آیا؟ اللہ نے یہ کہا کہ اپنی تحقیق کر کے معلوم کر لو، جس کو جیسے سمجھ میں مان لو. نہیں، اللہ نے آسمان سے اتارا، نبی بھیجا، انہوں نے نہ صرف کتاب کی شکل میں پوسٹ مین کی طرف پہنچا نہیں دیا بلکہ سمجھایا، کر کے بتایا، دکھایا، کتنا اہتمام کیا. تو دنیا میں سب سے ضروری علم اور سب سے اہم علم کون سا ہوا؟ علم دین. علم دین سارے علوم میں سب سے اہم، علم دین میں علم عقیدہ سب سے اہم، علم عقیدہ میں اللہ کے تعلق سے معرفت اور علم سب سے اہم. جو یہ علم جانتا ہے اس کا مقام کیا ہوگا دنیا میں؟ اس کی تنخواہ کم ہو، پیسہ کم ہو، الگ بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کا دنیا میں حالات، فرعون کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کی کیا حیثیت تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ دور آیا کہ پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے، پیٹ پر چٹائیوں کے نشان پڑتے تھے، صحابہ دیکھ کر رونے لگتے تھے. لیکن آپ کہتے تھے کہ یہ رونے کی چیز افسوس کی بات نہیں ہے، یہ کیا کم ہے، ہمیں علم ملا ہے، حق ملا ہے، ہدایت ملی ہے. دنیا میں جو کافروں کو مل رہا ہے ہمارے لیے آخرت میں ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے. یہ تو سب مل جائے تب بھی تو یہ فنا ہی ہوگی نا. تو اہم بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اگر ہم اختیار کرتے ہیں تو ہم کو گویا ایک طریقے سے ہم اپنے آپ کو محفوظ قلعے میں مقید کرتے ہیں.
محفوظ قلعے میں، مطلب یہ جو فتنے اٹھ رہے ہیں اس سے تحفظ کا سامان ہے. لیکن ایک شرط اور بھی لگائی ہے، چھوٹ رہا تھا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور خلفائے راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں ان کی سنت بھی. اس کے کئی معنی کے ساتھ جو اہم معنی یہاں بیان کریں کہ ایک اہم معنی اس سے اشارہ یہ نکل رہا ہے بلکہ وضاحت کے ساتھ کہ رسول کی سنت کیسے ماننی ہے. رسول کی سنت کیسے ماننی ہے؟ جیسے خلفائے راشدین نے مانا. یہاں گویا اشارہ ہے کہ قرآن حدیث کی فہم کو سلف کی فہم کا تابع بنایا جائے، اور قرآن حدیث کو سب سے بہتر طریقے سے صحابہ نے سمجھا، اور صحابہ میں سر فہرست خلفائے راشدین، اسی لیے وہ خلفائے راشدین بنے، اسی لیے ان کو خلفائے راشدین اور مہدیین کہا گیا. تو وہ خلفائے راشدین یعنی قرآن حدیث کو، سنت کو ویسے مانو جیسے ابوبکر صدیق عمر فاروق نے مانا. اتنی کلیئر بات ہے. تو اب انہوں نے کیسے مانا، اور انہوں نے جو نہیں مانا وہ مانیں گے تو کیا ہوگا؟ دین سے ہٹ کے چیز ہوگی. مختصر کر کے آگے بڑھتے ہیں. یہ دوسری اصل تھی، پہلی تقوی، دوسری سنت کا التزام، اور سنت خلفائے راشدین. زیادہ ہو گیا تو 2-4 منٹ لو. ہاں 5 منٹ لیتا ہوں. تیسری چیز ہے لزوم جماعت. آپ نے کہا علیکم بالسمع والطاعت وان تعمر علیکم عبد. ہاں، تم پر سمع و طاعت لازم ہے چاہے تم پر ایک غلام کیوں نہ مقرر ہو. اب اس سلسلے میں واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اور اللہ تم سے 3 چیزوں سے راضی ہوتا ہے، اس میں سے ایک ہے کہ اللہ کی رسی کو پکڑ لو. اللہ کی رسی کسے کہتے ہیں؟ تو کوئی قرآن کوئی اسلام کہتا ہے. یہاں حضرت عبداللہ ابن مسعود کا ایک قول سن لیجئے. وہ کہتے ہیں کہ تم پر اطاعت اور جماعت لازم ہے، آپ جماعت سے اپنے علماء سے جڑے رہیں گے، فتنوں سے بچے رہیں گے. ہاں، کہہ رہے ہیں فَإِنَّهَا حَبْلُ اللَّهِ الَّذِي أَمَرَ بِهِ. یہ حضرت ابن مسعود کہہ رہے ہیں کہ یہ جماعت اور اس کی اطاعت کرو گے. جب بغیر اطاعت کی جماعت کا، ہماری جماعت اہل حدیث بن جاتی ہے، امیر سیکریٹری کو بولتے تم کرو، کوئی بھی مسئلہ ہوا وہی ذمہ دار ہے. آپ کا کیا کام ہے؟ مطلب وہ اکیلے جماعت ہے کیا؟ ہماری جماعت آج ایسے ہی ہو گئی ہے. ہاں، خالی نہ تنقید کرنے کے لیے الیکشن میں آئیں گے، ایک کو بنا دیں گے اور اب وہی ذمہ دار. اچھا ہوا تو ذمہ دار، اچھا ہوا تو ہم نے کیا، برا ہوا تو ذمہ دار وہ امیر. بہت جہالانہ. آپ جماعت کو جماعت کا نمانہ دیجیے. اب یہ بحث الگ ہے کہ یہاں جس جماعت کی بات ہے وہ امیر المومنین والا ہے، لیکن مسلمانوں کا گروہ جہاں بھی ہے، اہل حق جہاں ہے، وہ جماعت ہے، اور وہ حق کا کام کر رہی ہیں تو نیک کام کر رہی ہیں، اس میں ساتھ دینا چاہیے. آج ہمارے یہاں عالم کی تنقید کر رہا ہے، ایک نے تنقید کر دی تو علماء کو، عوام کو جو ہے وہ مل جاتا ہے. جاہل لوگ علماء کی عزتیں اچھالتے ہیں، ارے وہ تو ایسا اور وہ تو ویسا. بہت ہی بری بات ہے. بدعتیوں کا رد کرنے، جو رد کر رہا ہے آپ اس کا رد کرتے. آپ کے اندر تو جرت نہیں ہے. جو بدعتی کا رد کرتا ہے اور بدعتی گالی دے رہا ہے اسے، کمنٹس کرتا ہے، جو ان کا رد کرتے ہیں ان کے کمنٹس پڑھیے، اور آپ بھی کیڑا نکالتے ہیں، ارے یہ منہج 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 کرتا رہتا ہے. ہاں، دوسرا کام نہیں ہے کیا؟ ہاں، منہج کرتے ہیں، توحید توحید کرتے ہیں، رسول نے کیا ہے، رسول نے بولا ہے. اور جب آپ منہج اور توحید سے دور ہے تو آپ کو بتانا پڑے گا، اور بتانا چاہیے، ضروری ہے. تو جماعت کو لازم پکڑنے کے ضمن میں حضرت عبداللہ بن مسعود کے اس قول کا ترجمہ سن لیجئے کہ یہی جماعت کا پکڑنا اللہ کی رسی ہے جس کا اللہ نے حکم دیا. وَإِن تَكْرَهُونَ. ہاں، وَإِنَّ، یہ جملہ پڑھیے، شیخ نے لکھا کہ یہ سونے کے پانی سے لکھنے کا لائق جملہ ہے حضرت ابن مسعود کا. وَإِنَّمَا تَكْرَهُونَ فِي الْجَمَاعَةِ خَيْرٌ مِّمَّا تُحِبُّونَ فِي الْفُرْقَةِ. ہر اہل حدیث کے گھر میں یہ جملہ لکھ کے نا فریم میں لگا دو. نہیں سمجھتے ہیں وہ، یہ والا جملہ نہیں سمجھتے. قرآن حدیث پر لڑائی تو کر لیتے دوسری چیزوں میں، اس کو نہیں سمجھتے. یہ کیا ہے؟ ابن مسعود کہہ رہے ہیں کہ جماعت میں جس چیز کو تم ناپسند کرتے ہو وہ اس سے بہتر ہے اختلاف میں جس چیز کو تم پسند کرتے ہو. ہماری جماعت ہے، جماعت میں رہتے ہوئے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو بری لگتی ہے. حضرت ابن مسعود کہہ رہے ہیں کہ اس جماعت میں جو چیز آپ کو بری لگ رہی ہے نا، یہ اس سے بہتر ہے جو الگ الگ رہنے میں تم کو مزہ آتا ہے، پسند آتی ہے. ہاں، جماعت اگر مضبوط ہوگی، اور میں سر کہتا ہوں اور یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ روئے زمین پر توحید و سنت کی خالص تعلیم آج اہل الحدیث کے پاس ہے. یہ جماعت اگر متفق ہو گئی، آپس کے جھگڑوں کو مٹا کر دین کی دعوت کے کام پر اکٹھا ہو گئی، دنیا میں کوئی نہیں ٹکے گا سامنے انشاءاللہ. کیونکہ ہمارے پاس جو دین ہے نا، اس کے مقابلے میں کسی کے پاس کچھ ہے ہی نہیں صحیح چیز. لیکن ہم اس لائق نہیں ہیں اب. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں ہماری صلاحیت اپنے علماء کو رد کرنے میں، آپس میں لڑنے میں،
قرآن حدیث کی بات کو نہ سننے میں، کوئی کام کرتا ہے تو اس کی ٹانگ کھینچنے میں ہم وقت ضائع کر رہے ہیں۔ مختصر یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا نسخہ بتایا جماعت کا، اور آخر میں وہ روایت نقل کی جس کے لیے موقع نہیں بچا حضرت حذیفہ کا، جس میں اللہ کے رسول نے پوچھا کہ اس خیر کے بعد شر تھا، خیر آیا، پھر خیر کے بعد شر، تو اس کے بعد کیا پھر شر آئے گا؟ کہا ہاں، تو کیا ہوگا؟ تو کہا اس خیر میں تھوڑا دخن ہوگا، یعنی ملاوٹ ہوگی، دھواں دھواں۔ تو پوچھا کہ وہ کیا ہوگا؟ وہ جملہ اللہ کے رسول کا بخاری مسلم کی حدیث میں ہے کہ ایسی قوم آئے گی میری امت میں، یستنون بغیر سنتی، جو میری سنت سے ہٹ کر سنت پکڑے گی، اختیار کرے گی۔ علیکم بسنتی، دھیان رکھیے اور اب یہ پڑھیے کہ میری سنت کے علاوہ سنت اختیار کرے گی، وَيَهْدُونَ بغیر ہدی، اور میرے طریقے سے ہٹ کر دوسرے راستے کی رہنمائی کریں گے، دوسرا منہج بتائیں گے۔ ہاں، تعرف منہا وتنکر، ان میں سے کچھ چیزیں تم کو معروف لگے گی، کچھ منکر لگے گی، کچھ پہچانو گے، کچھ نہیں پہچانو گے۔ کہا تو میں نے کہا کہ اس خیر کے بعد شر بھی ہے؟ تو کہا ہاں، آخری جملہ، نعم دعات علی ابواب جہنم، جہنم کی طرف بلانے والے دعات ہوں گے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچیے کون ہوں گے؟ اللہ کے رسول سے کہا کہ ان کی صفت بیان کرو، تو آپ نے کہا اور جو جو ان کی بات کو مانے گا وہ اسے جہنم میں دھکیل دیں گے۔ تو میں نے کہا اللہ کے رسول ان کی صفت بیان کیجیے، تو آپ نے کہا نام قوم من جلدتنا، ہمارے ہی درمیان کے لوگ ہوں گے، کرتا پاجامہ داڑھی ٹوپی والے، ہاں، دین کی باتیں کرنے والے، ہاں، یتکلمون بألسنتنا، ہماری زبان بولیں گے، ہمارے جی بیچ کے ہوں گے، ہماری زبان بولیں گے، لیکن جہنم کی طرف بلانا کون ہے؟ وہ بتائیے، اللہ کے رسول کی بات تو جھوٹی نہیں ہے نا؟ تو میں نے کہا اللہ کے رسول آپ بتائیے کہ جب ایسا ہو، اگر مجھے یہ زمانہ ملے تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو کہا مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام کو پکڑ لو، اور پھر کہا کہ اگر جماعت اور امام نہ ہو تو کیا کریں؟ تو کہا سارے فرقوں سے الگ ہو جاؤ۔ اب آج ہمارے یہاں تحریکی نوجوان کہتے ہیں کہ یہ جماعت نہیں ہے، آج کل بولتے ہیں نا امام نہیں ہے، جماعت نہیں ہے، ٹھیک ہے نہیں ہے، تو آپ کا کیا کہتی ہے؟ امام نہیں ہے، جماعت نہیں ہے، تو آپ ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ تلوار لے کے نکل جانا چاہیے، علماء کو گالی دینا چاہیے، حزبیت اختیار کرنا چاہیے، الٹی سیدھی باتیں، جہاد اور جذباتی باتیں کرنی چاہیے جو قرآن حدیث کے مطابق نہیں ہے، جو وہ کر رہے ہیں وہ کرنا چاہیے کیا؟ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اگر واقعی میں جماعت نہیں ہے مسلمانوں کی تو فاعتزل تلک الفرق کلھا، ان تمام فرقوں کو چھوڑ دو اور جا کے بکریاں لے کے پہاڑی پہ رہو، یہاں اسی حال میں یہاں تک کہ موت آ جائے۔ تو اگر آپ کہتے ہیں جماعت نہیں ہے تو آپ کو سماج سے نکل کے وہاں جانا چاہیے، اور اگر آپ سماج میں رہ رہے ہیں تو جو جماعت کے حق ہے قرآن و حدیث کے مطابق چلنے والی ہے ان سے جڑ جائیے، تقویٰ ہو اللہ کا، سنت کا التزام ہو، اور آپ اپنے علماء سے، اپنے بڑوں سے، اپنی جماعت سے اگر جڑے ہوئے ہیں تو دنیا کے فتنے آپ کو انشاءاللہ نقصان نہیں پہنچائیں گے، محفوظ رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان محفوظ قلعوں کو ہمارے ارد گرد بنانے اور ہمیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے برکت سے پروردگار ہمیں ہر فتنے سے، ہر مصیبت سے دنیا میں بھی بچائے، اور مرنے کے بعد بھی ہر فتنہ اور ہر عذاب سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علیہ نبینا۔ جزاک اللہ خیر۔